بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور لیٹ سٹارٹ۔ وہ بہت مگن ہو کر پکوڑوں کا امیزہ بنانے میں مصروف تھی۔ نظروں کی تپش نے احساس دلایا کہ کوئی اسے دیکھنے بلکہ گھورنے میں مصروف ہے۔ اس نے بے توجہی سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرا دی۔ ایان، تم کب آئے؟ تمہیں اس سے کیا؟ تم منگنیاں کراتی پھرو۔ وہ سلگ کر بولا تو اسے ہنسی آنے لگی۔ منگنیاں نہیں، منگنی۔ اس نے تصحیح کرتے ہوئے امیزے والا باؤل فریج میں رکھا اور پلٹ کر سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ شرم تو نہیں آ رہی اتنی ڈھٹائی سے اعتراف کرتے ہوئے؟ وہ جل کر بولا۔ تزین کو اچھی طرح معلوم تھا کہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ خشک کرتی پلٹی۔ شرم تو آ رہی ہے، مگر اب تم خود ہی پوچھ رہے ہو تو بتانا تو پڑے گا ہی، اس نے معتبرانہ انداز میں کہا تو ایان چند لمحے تیز نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ اچھا بس زیادہ روب نہ جھاڑو۔ زیادہ اعتراض ہے تو اپنے ماموں جان سے پوچھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس سے زیادہ وہ اس کے روب میں نہیں آتی تھی۔ فوراً ہی سنجیدہ ہونے لگی تو ایان ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر بھی تانی، میرے بغیر تم نے منگنی کرا لی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ وہ غمگین ہوا اور اس بات کا قلق تو تزین کو بھی بہت تھا۔ اس کا سب سے اچھا کزن اور بہترین دوست اس کی منگنی میں شریک نہیں تھا۔ وہ پاکستان ہی میں تھا جب تزین کے لیے رشتہ آیا۔ ابھی بات آگے بڑھی بھی نہ تھی کہ اسے 2 ہفتوں کے لیے اٹلی جانا پڑ گیا۔ ادھر ابو نے بالا ہی بالا لڑکے کے بارے میں معلومات کرا کے ہاں کر دی اور 2 دن بعد ہی منگنی۔ اتنے بے خبر تو نہیں ہو، حالات تو معلوم ہی ہیں۔ کیا مشی سے بھی رابطہ نہیں تھا تمہارا؟ تزین نے نارمل انداز میں پوچھا تو وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ تزین بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ہاں بتایا تھا اس نے، بلکہ امی نے بھی، مگر میں تو تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا، وہ ساتھ چلتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا۔ حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ یہ خبر سنتے ہی تم مجھے فوراً فون کرتے اور پوچھتے۔ تزین نے اب کی بار اسے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا جناب، میرا سارا قصور میرا ہی ہے؟ نہ جی، آدھا تو بابا بلے شاہ کا ہے، وہ بے ساختہ بولی اور پھر دونوں ہنس دیے۔ چائے پیو گے؟ اس نے پوچھا تو وہ آہو کہہ کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تو وہ ابو کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہاں، بلکہ وہ پکوڑے بھی کھاؤں گا جو تم بنانے والی ہو۔ پہلے ذرا ماموں جان سے 2 ہاتھ کر لوں۔ کاش میں تمہاری درگت بنتی دیکھ سکتی، وہ شرارت سے حسرت آمیز لہجے میں انداز میں بولی۔ خبردار، وہ ہنستا ہوا ابو کے اسٹڈی روم میں گھس گیا، جبکہ وہ امی سے چائے کا پوچھنے لگی۔ اب بتاؤ، خوش ہے تمہاری کزن منگنی کروا کے؟ اس سے بیڈمنٹن کا 4تھا راؤنڈ ہارنے کے بعد مشل نے بالآخر ہار ہی مان لی۔ ٹاول سے پسینہ خشک کرتی وہ ریکٹ وہیں پھینک کر گھاس پر ہی بیٹھ گئی۔ ایان اس سے کچھ فاصلے پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، منگنی کرانے میں خوشی والی کون سی بات ہے؟ کیوں، منگنی کرا کے بندہ خوش نہیں ہوتا؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بڑی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو ایان نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ سیاہ بالوں کی پونی میں جکڑے بے حد سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کے ساتھ وہ دل کو چھو رہی تھی۔ ہماری بات اور ہے، ہماری تو پسند کی منگنی ہے نا؟ وہ طمانینت سے مسکرا کر بولا۔ تب مشل بھی کھل کر مسکرائی تھی۔ تم نے ان سے پوچھا نہیں اسے عبید پسند آیا یا نہیں؟ نہیں، ایان نے فی الفور جواب دیا۔ کیوں؟ مشل نے وہ سوال کیا جس کا جواب خود ایان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ گھاس کو نوچتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا، شاید میں نے ضروری نہیں سمجھا، یا شاید میں نے منگنی کی تصویروں میں خود ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ خاصا ہینڈسم بندہ ہے۔ یہ اچھی دوستی ہے، مشل نے ناک چڑھائی۔ تمہاری تو بیسٹ فرینڈ کا بھائی ہے، تم تو اچھا خاصا جانتی ہو اسے، ایان نے کہا تو مشل موڈ بدلتے ہوئے تفاخر سے مسکرائی۔ اور اس سلسلے میں تنزین کو ہمیشہ میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کے متعلق ثانیہ کو میں نے ہی بتایا تھا۔ خیر تمہارا کیا، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ عبید بے حد لکی ہیں جسے تنزین جیسی لڑکی کا ساتھ ملنے والا ہے۔ ایان نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے نرمی سے کہا تو تنزین کے لیے اس کے لہجے میں وہی ستائش تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ لکی تو تنزین ہے، کروڑ پتی کے ساتھ منگنی کرائی ہے اس کی، لاکھوں میں ایک لڑکا ہے، عمر، تعلیم، شکل و صورت کہیں سے بھی مار نہیں کھاتا۔ تنزین میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، وہ بہت بہترین لڑکی ہے، خاص اور خالص۔ ایان نے اسی انداز میں جواب دیا۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی، لڑکی نہ ہوئی کوئی گھی کا ڈبہ ہو گیا، اصلی اور خالص۔
تم اسے جانتی نہیں ہو اس لیے ایسی باتیں کرتی ہو. کتنی مرتبہ کہا ہے اس سے ملا کرو, دیکھنا خود سے کتنی تبدیلی محسوس کرو گی خود میں. وہ پر یقین انداز میں بولا تو مشل چٹک گئی. کیوں؟ مجھ میں کیا خامی ہے؟ میں نے یہ کب کہا؟ میرا مطلب تھا کہ خیر چھوڑو, تم یہ بتاؤ کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. وہ بات کرتے کرتے شاید مزید بحث کا ارادہ موقوف کر گیا. تب بھی موضوع بدل گیا, مگر مشل کے منہ کی کڑواہٹ ابھی کافی دیر تک باقی رہنا تھی. میں نہیں لے رہی ایڈمیشن, وہ بیزار کن لہجے میں بولی. ایان نے حیرانی سے اسے دیکھا. اب کیا ہوا؟ تم تو بہت پرجوش تھی آگے پڑھنے کے لیے. بس موڈ نہیں ہے, وہ اطمینان سے بولی, جبکہ ایان سنجیدہ تھا. اتنی غیر مستقل مزاجی اچھی نہیں ہوتی, منٹوں میں ارادے بدلتی ہو تم. لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. بالکل غلط. وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا, پھر قائل کرنے والے انداز میں کہنے لگا, تنزین ہی کو دیکھ لو. ماموں جان اسے بی اے کے بعد پڑھائی کی اجازت نہیں دے رہے تھے, مگر اس نے اپنی بات پر ڈٹ کے نہ صرف آگے پڑھائی کی بلکہ جو ٹارگٹ بنایا تھا اسے حاصل بھی کیا, بے حد اچھے طریقے سے, اور آج ایک بہترین کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہی ہے. ہمارے ہاں کون سے کھانے کے لالے پڑے ہیں جو میں ٹکے ٹکے کی نوکریاں تلاش کرتی پھروں, اور ویسے بھی میں کون سا نوکری کرنا چاہتی ہوں جو پڑھائی میں سر کھپاتی رہوں. وہ تنک کر بولی, پڑھائی صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ فہم و شعور حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے. ایان پر پچھلے 3 مہینوں میں مشل کی محدود سوچ اچھی طرح واضح ہو گئی تھی. تو میں بے وقوف ہوں کیا؟ وہ قدرے بگڑی. ایان نے گہری سانس بھری اور دفتر مسکرا دیا. ہاں بے وقوف, مگر بہت حسین بے وقوف. وہ بہت اس کی تعریف کرتا تھا, اس لیے ہمیشہ کی طرح اب بھی مشل کا موڈ پل میں بدل گیا. اس نے ہلکا کہکا لگا کر جیسے اس کی تعریفی سند کو وصول کیا, پھر بڑے ناز سے بولی, پھر کیا خیال ہے لانگ ڈرائیو ہو جائے اس وقت؟ ایان نے شام کے گہرے ہوتے سایوں کو تشویش سے دیکھا. اس وقت کیا ہے, بلکہ لوگ اسی وقت لانگ ڈرائیو کو نکلتے ہیں. وہ دھونس بھرے لہجے میں بولی, مگر ایان جانتا تھا اس وقت اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کا مطلب ہے کھانا بھی باہر کھانا, اور اس کے گھر میں سب روٹین کے مطابق کھانا اکٹھا کھاتے تھے, بلکہ ابو جان تو سختی سے سب کو رات کا کھانا اکٹھا بیٹھ کر کھانے پر کاربند تھے. کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بیزار ہوئی. نہیں پتہ, تو تمہیں پتہ تو ہے, پھر بھی رات کا کھانا میں گھر میں کھاتا ہوں. ایان نے آرام سے کہا تو وہ تیکھے لہجے میں بولی, کیا شادی کے بعد بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ اب ایسی بھی کوئی پابندی نہیں. فاران بھائی ایک آدھ ہفتے کے بعد بھابھی بچوں کے ساتھ ہوٹلنگ کر لیتے ہیں, بس امی یا ابو سے اجازت لینی پڑتی ہے, بلکہ کبھی کبھار تو پوری فیملی ابو کے ساتھ ہوٹلنگ کے لیے جاتی ہے. وہ مسکرا رہا تھا. ان کے گھر کا ماحول واقعتاً قابل رشک تھا. بہرحال میرے تو اپنے طور طریقے ہیں ایان مصطفیٰ, دیکھ لو بعد میں پچھتانا نہیں. وہ اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہتی ایان کو ہنسا گئی. محبت سب بدل دیتی ہے جانم, اندر باہر سے بدل دیتی ہے. وہ سر چھٹکتی اٹھ گئی. چلو جلدی کرو, لانگ ڈرائیو ہی کریں گے کنجوس میاں, کھانا تم گھر جا کے ہی کھا لینا. اس کے طنز پر ایان نے کان نہیں دھرے تھے, البتہ اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر اطمینان کی سانس ضرور لی تھی. تانی فون ہے تمہارا. امی کی آواز نے اسے ٹی وی اسکرین پر سے نظریں اور کان دونوں ہٹانے پر مجبور کر دیا. بحث و مباحثے کے پروگرام اس کی کمزوری تھے. اوفو, وہ اٹھ کر ٹیلی فون سٹینڈ تک گئی تو امی فون پر محو گفتگو تھی. ان کی باتوں سے اسے لگا کہ دوسری طرف اس کے سسرالیوں میں سے کوئی تھا, شاید ثانیہ یا پھر ہیرا. وہ قیافہ لگانے لگی, جبکہ ذہن میں ٹی وی پر چلنے والی بحث میں ہی اٹکا ہوا تھا. امی نے بات کر کے ریسیور اس کی طرف بڑھایا تو اس نے کارڈلیس آن کر کے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور واپس ٹی وی لاؤنج کی طرف چل دی. السلام علیکم, بڑی خوش دلی سے اس نے کہا تھا. وعلیکم السلام, جیتی رہیے, خدا جلد آپ کی رخصتی کرے. دوسری طرف سے آنے والی مردانہ آواز بے حد غیر متوقع تھی. تنزین ہڑبڑا کر رہ گئی, فوراً ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز کم کی. جی کون بھی ہوگی, اور آئس کریم بھی ابھی پروگرام بنا لیتے ہیں. وہ چہک رہا تھا. کہیں عبید تو؟ تنزین کو شک گزرا. دیکھیں ٹھیک سے اپنا تعارف کرائیں ورنہ. اسے غصہ آنے لگا. ورنہ, یہ جیسے اس کے غصے سے لطف اٹھا رہا تھا. ورنہ یہ, اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا. دماغ خراب ہے ان لوگوں کا, اور امی بھی خوب ہے, پتہ نہیں رانگ نمبر پر بات کرتی رہی ہیں. ٹی وی بند کر کے وہ کرتی ہوئی کچن تک آئی, تب تک ہاتھ میں تھاما کارڈلیس پھر سے بجنا شروع ہو گیا. آپ کس سے بات کر رہی تھی امی فون پر؟ اس نے امی سے پوچھا. تانیہ تھی, تمہارا پوچھ رہی تھی, انہوں نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے کہا تو کارڈلیس آن کر کے کان سے لگاتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی. بہت غصہ کرتی ہو تم. دوسری طرف وہی تھا, شاید نہیں بلکہ یقیناً عبید. دیکھیں فون کال کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, اور ان میں سب سے پہلا یہ کہ سلام کے فوراً بعد اپنا تعارف کرایا جائے. اب کی بار وہ قدرے ٹھہراؤ سے بولی تو اس نے جواباً مسکراتی ہوئی آواز میں شرارت سے کہا,
جی آپ کا منگیتر بول رہا ہوں، کہیے کیسی ہیں آپ؟ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ دوسری جانب عبید ہوگا۔ اس کے باوجود جب اس نے یوں تعارف کروایا تو تنزین کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ اس کی خاموشی پر دوسری جانب سے ہنسی ابھری۔ دیکھا کتنا بارعب تعارف ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اپنے فطری پراعتماد انداز میں بولی۔ دراصل میں آپ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ثانیہ کہاں ہے؟ ثانیہ کو چھوڑو، تم ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو، وہ بے تکلفی سے بولا۔ بعض رابطوں کے لیے پل ضروری ہوا کرتے ہیں۔ تنزین نے سنجیدگی سے اسے کچھ باور کرانا چاہا ہاں مگر ہر رابطے کے لیے نہیں۔ تنزین نے گہری سانس بھری۔ وہ یقیناً اس سے منگنی کے بعد منگیتروں والا مخصوص رابطہ رکھنا چاہتا تھا۔ دیکھیں لڑکیوں کی کچھ حدود ہوا کرتی ہیں، اس نے کہنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ کر ہنسی میں اڑا گیا۔ کس زمانے کی بات کرتی ہو؟ اب تو ہر بات لامحدود ہے۔ مگر میں انہی حدود میں رہنا پسند کرتی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتی اپنے بستر پر آ بیٹھی۔ مثلاً؟ وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا۔ مثلاً یہ کہ والدین کی لا علمی میں اپنے منگیتر سے ٹیلی فونک گفتگو کرنا۔ کم آن، وہ بے تکلفانہ انداز میں اس کا نام بگاڑتے ہوئے بولا۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو، جاب کر رہی ہو، کوئی کالج گرل نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں۔ جاب کرنے والی لڑکیاں اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں کیا؟ تنزین نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ در حقیقت وہ اس معاملے کو نرمی سے حل کرنا چاہ رہی تھی، ورنہ نئے رشتے میں دراڑیں پڑ سکتی تھی۔ اوفو، لگ رہا ہے کسی استانی صاحبہ کا نمبر ملا بیٹھا ہوں، وہ جیسے بیزار ہوا تھا۔ آپس میں بات کرنے سے اخلاقیات کہاں سے آ گئے؟ تو پھر آپ نے امی سے بات کیوں نہیں کی؟ ان سے بات کر کے خود مجھے بلواتے تو یہ بات علم میں بھی ہوتی کہ اس وقت ان کی بیٹی کس سے بات کر رہی ہے۔ اس نے ثانیہ کو استعمال کر کے اس سے فون پر لانے والی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ حد ہو گئی، یعنی میں نے پہلی بار تمہیں فون کیا اور تم فضول کی بحث لے کے بیٹھ گئی ہو۔ آئی ایم سوری، لیکن آپ امی یا ابو سے اجازت لے لیتے تو میں آپ سے ضرور رابطہ رکھتی۔ اب کی بار اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ لہجہ بھر کو ادھر خاموشی چھا گئی۔ اوکے، اب تم سے تھرو پراپر چینل ہی رابطے ہوں گے، وہ سرد مہری سے بولا اور لائن کاٹ دی۔ تنزین قدرے پریشان ہو گئی، مگر یہ پریشانی عبید کی طرف سے نہیں بلکہ ابو کی ناراضگی کا سوچ کر تھی۔ وہ اس رشتے استوار ہونے سے بہت خوش تھے اور اب شاید بہت کچھ غلط ہونے والا تھا۔ وہ سر تھام کے بیٹھی رہی۔ اسے یقین تھا کہ عبید جیسے آزاد ماحول کے پروردہ شخص کو اس کی صاف کوئی پسند نہیں آئی تھی، اور اب یقیناً وہ تنزین جیسی دقیانوسی لڑکی سے رشتہ ختم کرنا چاہے گا۔ مگر یہ اس سے ہفتہ بھر بعد ہی کی بات تھی جب امی نے اس سے کہا، عبید کا فون نہیں آیا؟ وہ ایک آفس فائل چیک کر کے صوفے سے ٹیک لگائے کمر سیدھی کر رہی تھی، چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ فون آئے تو آپ کو، مجھے کیوں آنے لگا؟ سنجیدگی سے کہا، مگر وہ مسکرا کر بولی، بھائی منگیتر ہے تمہارا، تمہیں کیوں فون نہیں کر سکتا؟ منگیتر ہونا کون سا ایسا اعزاز ہے کہ ان فضولیات کو اپنا لیا جائے؟ وہ عام سے انداز میں بولی تو امی نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ان کے ہاں تو یہ کام سی بات سمجھی جاتی ہے، مگر ہمارے ہاں نہیں۔ لیکن تم کو رخصت ہو کر وہاں جانا ہے۔ امی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ درست ہے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں وہاں کے اصول نہیں اپنا سکتی، وہ قطعیت سے بولی تو امی نے اسے سمجھانا چاہا، کچھ حالات کا تقاضا بھی ہوتا ہے تانی، جب حالات آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، پھر قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کے اور ہمارے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں کب پسند کیا جاتا ہے لڑکیوں کا اپنے منگیتروں سے بات چیت کرنا؟ سمرین آپی کو تو نہ ملی ایسی آزادی۔ اس نے اپنی بڑی شادی شدہ بہن کی مثال دی تھی۔ اسے اندر ہی اندر امی کے رویے پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ بھی لڑکیوں کو اتنی آزادی دینے کی قائل نہیں تھی، پھر شاید عبید نے ان پر دباؤ ڈالا تھا، تب بات اور تھی۔ خالد ہمارا ہم پلہ تھا، یہاں معاملہ دوسرا ہے، امی نے دبے لفظوں میں کہا تو وہ ناراض ہو گئی۔ او ہو، دولت مند ہوں گے تو اپنے گھر کے، ہم کیوں خواہ روب میں آئے؟ تمہارے ابو نے اجازت دی ہے۔ وہ اس کے انداز پر دھیمی پڑ گئی۔ تنزین کو تمام دلائل اڑن چھو ہوتے محسوس ہوئے۔ ابو نے؟ اس نے بے یقینی سے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بہت آزاد خیال ہو گئے ہیں ابو۔ تنزین کو برا محسوس ہوا۔ ابو تو ان معاملات کو پسند نہیں کرتے، کیا کرتے تھے پھر پسند نہیں کیا کرتے تھے، پھر یکایک یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ عبید نے خود ان سے بات کی ہے، پھر ہم نے بھی سوچا کہ اس میں کیا مذائقہ ہے، اچھا ہے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت سمجھ لو گے۔
امی نے کھلے دل سے کہا تو وہ برا مان کر بولی، مگر میں شادی سے پہلے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی اسے جاننے یا سمجھنے کی، اور ابو اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے؟ اس کے طنز کے جواب میں امی نے تحمل سے کہا، مت بھولو کہ اپنی سخت طبیعت کے باوجود تمہارے معاملے میں وہ ہمیشہ نرمی برت جاتے ہیں۔ تمہاری کو ایجوکیشن میں پڑھائی اور مردوں کے بیچ جاب کرنا بھی اسی نرمی کی دو مثالیں ہیں۔ اسے اعتراض تھا، بلکہ سخت اعتراض تھا، اور اس کے پاس انہیں قائل کرنے کے لیے دلائل بھی تھے، مگر اب بات بہت اوپر تک جا چکی تھی۔ اگر ابو نے کہا تھا پھر وہ اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس معاملے میں مجھے خود اسٹینڈ لینا پڑے گا، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا۔ اور سناؤ، کیا حال چال ہے منگیتر صاحب کے؟ امی کے کچن میں جاتے ہی ایان نے خوش دلی سے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ بدلے میں تم بھی مجھ سے میری منگیتر کے متعلق پوچھ سکتی ہو، وہ جلدی سے بولا۔ حال تو ٹھیک ہی ہے، مگر چال چلن شاید درست نہیں، تنزین نے گہری سانس بھر کے کہا تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے انکار کے بعد وہ ابو سے ڈائریکٹ اجازت لے چکا ہے مجھے فون کرنے کی۔ تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تنزین برا مان کر بولی تھی۔ شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کو جاننے کی صحیح میں خالی کر دینا، خواہ مخواہ کے وعدے توقعات بعد میں دل برداشت نہیں کر پاتا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ متفق ہوا۔ نئی نئی ملاقات اور بات کا چام تو نہیں رہتا۔ وہی تو، مگر یہاں تو ابو بھی اجازت دیے بیٹھے ہیں محترم کو، وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی تو ایان مسکرایا۔ تو یہ بتاؤ کہ بظاہر تمہاری کیا رائے ہے موصوف کے بارے میں؟ اوکے، وہ شانے اچکا کر بولی۔ کیا بے نیازی ہے، اس نے طنز کیا۔ تو اور کیا کہوں؟ وہ ہنس دی۔ ظاہر تو اوکے ہی ہے، تعلیم بھی اچھی ہے، شکل و صورت بھی، ہاں سٹیٹس سے میل نہیں کھاتا، اور یہ میرا سب سے پہلا اعتراض تھا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ روپیہ پیسہ یہ سب اس کی نظر میں بس یوں ہی تھا، اور یہ چیز ایان کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایان نے اس کے اعتراض کو مسترد کیا۔ فرق پڑتا ہے، تنزین نے اپنی بات پر زور دیا۔ ان کی اور ہماری ویلیوز میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور یہ سٹیٹس میں اس وسیع فرق کی وجہ سے ہے۔ بالفرض اگر میں اس سے کہوں کہ وہ میرے لیے نامحرم ہے، اس لیے میں اسے لمبی لمبی گپیں نہیں لگا سکتی، تو وہ ہنسے گا، مجھے بیک پٹ کہے گا۔ تمہاری تعلیم، تمہاری جاب اور تمہاری شخصیت، عبید ان میں سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسے تو سب کچھ پلیٹ میں رکھا مل گیا ہوگا، مگر تم نے اتنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ ایان نے اسے سراہا تو وہ شرارت سے سر جھکا کر کارنش بجا لائی۔ اسی رات عبید کا فون آیا تو وہ نیند کے جھونکوں کی زد میں تھی جب امی نے اسے کارڈ لیس لا تھمایا۔ تمہارا فون ہے، وہ نظریں چراتی چلی گئی۔ تنزین نے سمجھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں سر جھٹکا۔ کیا بات ہے، تم موبائل کیوں نہیں لیتی؟ سلام دعا کے بعد وہ جرا پر اترا۔ موبائل تو ہے میرے پاس، وہ سادگی سے بولی تو عبید نے جیسے اس کی بیوقوفی پر سر پیٹ لیا۔ تو مجھے نمبر کیوں نہیں دیا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا یوں آپریٹر کے ذریعے لائن ملانا۔ مائنڈ یو، وہ میرے والدین ہیں، آپریٹرز نہیں۔ تنزین کو جھٹکا لگا، مگر وہ فوراً ہی ہنسنے لگا۔ جسٹ جوکنگ، مذاق اپنے ہم عمروں سے ہی اچھا لگتا ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ کم آن تینا، وہ لاپرواہی سے بات بدل گیا۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، وہ قدرے جھنجھلائی مگر بظاہر آرام سے بولی۔ کم آن، رات 10:30 بجے سونے لگی ہو تم؟ وہ جیسے شاکڈ ہوا۔ ہاں، نیند آئے تو پھر سونا ہی چاہیے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے رات اسی مقصد کے لیے بنائی ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی، مگر بات کو وہ اپنے ہی رنگ میں لے گیا۔ صرف سونے کے لیے نہیں، پیار بھری باتیں اور محبت کرنے کے لیے بھی بنائی ہے۔ اب اس قدر فضول بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ ایک دم چپ رہ گئی۔ کیا خیال ہے پھر؟ وہ مزید شوق ہوا تو اس نے تحمل سے کہا، دیکھیں مجھے ایسی باتیں نہیں آتی، میں ہوں نا، سب سکھا دوں گا، وہ اسی انداز میں بولا۔ کبھی آؤ اور دیکھو میرے بیڈ روم میں، ہر طرف تمہاری انلارجمنٹ لگی ہوئی ہے، ہنستی مسکراتی باتیں کرتی۔ منگنی والے دن تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، وہ اضطراری انداز میں انگشت شہادت کا ناخن چبانے لگی۔ میرے سرکل میں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی نا، مگر تم جیسی انچھوئی معصوم، بالکل منہ بند کلی جیسی لڑکی، مجھے تو سچ مچ مبہوت کر دیا ہے تم نے، وہ کہہ رہا تھا، اور اپنی ان الفاظ میں تعریف نے تنزین کا دماغ جھنجھنا کے رکھ دیا۔ دیکھیں مجھے نیند آ رہی ہے، تو کیا مجھے وہاں آ جانا چاہیے؟ وہ دھیمی آواز میں شرارت سمو کے بولا تو تنزین کا جی چاہا کارڈلیس اس کے سر میں مار دے۔ عبید پلیز، مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں، اس نے بامشکل خود کو واہیات کہنے سے روکا۔ لڑکا اور لڑکی جو کہ آپس میں منگیتر بھی ہیں، وہ تو فون پر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ جیسے اس کی شرم پر محظوظ ہوا۔ اسی لیے تو مجھے یہ رابطے پسند نہیں ہیں، پلیز عبید، وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ کس دنیا میں رہ رہی ہو تم؟ وہ اس کی باتوں کو اس کی شرم و حیا پر محمول کر رہا تھا، تب ہی سیریس نہیں لے رہا تھا۔ بہت اچھی دنیا ہے میری عبید، اور میں اس میں بہت خوش بھی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہت بورنگ ہو تم، میں ایسی ہی ہوں،
اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ مگر مجھ تک آنے کے لیے تمہیں خود کو بہت بدلنا پڑے گا تنزین۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہوا۔ تبدیلی تو ہر لڑکی کی زندگی میں آتی ہے عبید، مگر فی الحال مجھے میری زندگی جی لینے دیجیے، جب وقت آئے گا تب تبدیلی بھی آ جائے گی۔ تنزین نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو قدرے توقف کے بعد عبید نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ تنزین اپنی جگہ الجھ کر رہ گئی۔ تمہاری کزن خود کو سمجھتی کیا ہے؟ عبید بھائی کو تو ایسے چٹکیوں میں اڑاتی ہے جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے سامنے۔ مشی اس پر یوں چڑھ دوڑی جیسے سارے کا سارا اسی کا قصور ہو۔ ایان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں تو پچھتائی یہ منگنی کروا کے، وہ اپنی خوبصورت سی ناک سکیڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو قسمت کا لکھا تھا۔ ویسے بھی ثانیہ اور خاص طور پر اس کی امی کو تنزین بہت پسند آئی تھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ عبید بھی اس کی تصویر دیکھتے ہی راضی ہو گیا تھا۔ اوفو، سامنا تو میں نے ہی کرایا نا دونوں پارٹیز کا، وہ چڑی۔ ہاں تو اب کیا ہو گیا ہے؟ ایان نے مسکراہٹ دبائی۔ اب یہ ہوا ہے کہ سینکڑوں مردوں کے ساتھ کام کرنے والی تمہاری کزن کو منگیتر سے فون پر بات کرنے اور ملنے پر کیا اعتراض ہے؟ وہ طنز سے بولی تو ایان سنجیدہ ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ تانیہ نے، اور عبید بھائی نے بھی۔ وہ تو باقاعدہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے۔ وہ اپنے سیاہ بالوں کو سمیٹ کر اونچی پونی میں قید کرنے لگی۔ تم پہ کیوں ناراض ہو رہے تھے؟ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، چاہے ان کی منگیتر ان کے ساتھ باہر جائے یا نہ جائے، بات کرے یا نہ کرے، یہ ان کا درسرز ہے، وہ حق رکھتی ہے۔ ایان نے ناگواری سے کہا۔ تنزین بھی تو صحیح نہیں کر رہی نا؟ غلط والی تو بھی اس میں کوئی بات نہیں، ویسے بھی مجھے اس کی ذہنی اپروچ اچھی لگی۔ واقعی شادی کے بعد ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے کے پیریڈ میں اپنا ہی مزہ ہوتا ہوگا، پہلے سے یہ کام کر لینے کے بعد تو سب روٹین ورک لگتا ہوگا۔ ایان نے آرام سے کہا۔ تم متاثر نہیں ہوگے اس سے تو اور کون ہوگا؟ وہ ہنس پہ عادت چڑی تھی۔ سچ مشی، اندر سے شاید میں تمہیں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے شرماتی، کتراتی، میری ہزاروں منتوں کے بعد مجھ سے ملاقات کے لیے راضی ہوتی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا تو مشل کو اس موضوع پر ہی غصہ آنے لگا۔ خدا کے لیے ایان، اب تم بھی اپنی کزن کی طرح قدامت پسندی کا لبادہ اوڑھ کے مت بیٹھ جانا۔ یہ شرمانا کترانا صرف کہانیوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اب تو پی ٹی وی کی ہیروئن نے بھی یہ کام چھوڑ دیا ہے، اور میں روزانہ شام کو تمہارے ساتھ باہر نہ جاؤں تو میرا دم ہی گھٹ جائے۔ دم آسان کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ امور خاندانی میں دلچسپی لو، نانی کو دیکھو، جاب تو کرتی ہی ہے، ساتھ میں بہت اچھی کوکنگ بھی آتی ہے اسے۔ تانی کو دیکھو، جاب تو کرتی ہے، ساتھ میں بہت اچھی کوکنگ بھی آتی ہے اسے۔ وہ عادتاً بولا تو مشی کے اندر بھونچال سا اٹھا۔ ہر بات میں مجھے اس کی مثال مت دیا کرو ایان۔ وہ اس قدر سرد سے بولی کہ ایان یکلخت خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا، تو وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ میں مشل ہوں، مشل سکندر، اور میرے پاپا جو کہ تمہارے سسر بننے والے ہیں ٹاپ کے بزنس مین ہیں۔ میں تنزین رضا نہیں ہوں اور نہ کبھی بنوں گی۔ میں تمہیں تنزین رضا بننے کو تو نہیں کہہ رہا مشی، مگر کسی کی اچھی باتوں تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں نا۔ اس کے انداز نے ایان کو مدافعانہ انداز اپنانے پر مجبور کر دیا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھ میں اچھی باتیں نہیں ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولی۔ اس سے پہلے بھی ایان نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ وہ تنزین سے حسد کرتی ہے، یا شاید اس کے ذکر میں دلچسپی محسوس نہیں کرتی، مگر آج کی تلخی تو کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ کیا بچوں جیسا رویہ ہے مشی، اور تم تانی کا ذکر کس انداز میں کرتی ہو؟ کیا تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں؟ ایان نے اسے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے بولی۔ وہ صرف تمہاری کزن ہے اور بس۔ میرے رشتے تمہارے لیے بھی قابل احترام ہونے چاہیے مشی۔ ایان کو دکھ ہوا۔ بس کرو ایان، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کون سا میری سگی کزن ہے جو تم اس قدر ٹچی ہو رہے ہو؟ مشل کو غصہ آنے لگا۔ وہ میری کزن ہے اور بہترین دوست بھی۔ زندگی میں بہت دفعہ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا، مجھے صحیح مشورہ دیا۔ اس کی میری زندگی میں بہت خاص جگہ ہے، اور یہ بات میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ ایان نے اٹل انداز میں کہا۔ پہلے تو وہ تیز نظروں سے اسے گھورتی رہی، پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ واہ، یہ اچھی شرم و حیا ہے۔ منگیتر کے ساتھ بات کرتے یا ملاقات کرتے ہوئے اخلاقیات اڑے آتی ہیں، اور تم نامحرم نہیں ہو اس کے لیے؟ ایان کو اس کے بچگانہ پن پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس وقت غصہ کرنے کا مطلب تھا بات بڑھانا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اگر عبید سے بات کرنے میں جھجکتی ہے تو اس کے لیے ان کے مابین رشتہ ہی ایسا ہے۔ میں نے کبھی اس سے رومانٹک گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ بھی نہ کرے، پھر دیکھو وہ اس سے بات کرتی ہے یا نہیں۔ رشتوں کا احترام ہی ان کی قدر بڑھاتا ہے مشی۔ وہ بڑے تحمل سے بولا تو مشل کو بھی اپنے جذبات کی لو مدھم کرنا پڑی۔ ہر بار لڑائی، ہر بار تلخی، ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے منگنی کو، اور ہم نے میاں بیوی کی طرح جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ خفگی سے بولی تو ایان نے بھی بہت باتوں کو پیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی سے سارے جھگڑے کر لیے تو شادی کے بعد ہم کیا کریں گے؟
प्यार, मोहब्बत और बस। वो शोखी से बोली तो अयान सर पर हाथ फेर कर रह गया। आज तुम डिनर मेरे साथ कर रही हो, उबैद ने अपनी ढोंस से कहा तो वो ज़िद हो गई। आप बात को समझते क्यों नहीं? ये सब मुझे पसंद नहीं। आज बता ही दो कौन पसंद है तुम्हें? वो इस कदर संजीदगी से बोला कि तंजीन का दिमाग झनझना उठा। क्या मतलब है आपकी बात का? मतलब साफ़ है, मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, मगर ना तो तुम्हें मुझसे बात करना पसंद है और ना ही मिलना। फ़ोन करता हूँ तुम्हारे बातें गुफ्तगू करती हो, फ़ोन बंद करने के बहाने ढूंढती हो। इसका मैं क्या मतलब ले सकता हूँ? वो तल्खी से कह रहा था। बहुत खूब। तंजीन को हल्का सा गुस्सा आने लगा। इसका मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ? हर जी शऊर इंसान यही मतलब लेगा, वो तन से बोल रहा। माइंड यू उबैद, अगर मैं किसी और को पसंद करती तो आपसे कभी भी रिश्ता ना होने देती। मैं कमिटमेंट निभाने वाली लड़की हूँ, लेकिन जिस बात को मेरा जहन, मेरा दिल तस्लीम ना करे, वो करने को मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। तो फिर ये क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तुमने? क्या मैं तुमसे 2 घड़ी बात करने का भी हकदार नहीं हूँ? वो नाराज़ी से पूछने लगा। इसका मतलब ये भी तो निकाल सकते हैं कि मैं ये सब सिलसिले शादी के बाद चाहती हूँ। तंजीन ने बरजस्ता कहा तो वो बेसाख्ता बोला, शादी के बाद और बहुत से सिलसिले हैं जानम, तब गुफ्तगू का टाइम किसके पास होगा? अब उसने बात जिस भी अंदाज में की हो, तंजीन ने अपने कानों की लो तपती महसूस की। इसकी यही बेबाकी तंजीन को पसंद नापसंद थी। शादी के बाद जो बातें रोमांस कहलाती हैं, वो बातें शादी से पहले घटिया लगती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि निकाह जैसा बंधन ताल्लुक़ को कितना पाकीज़ा रूप दे देता है? क्या? दूसरी जानिब उबैद को बिजली का झटका लगा था। तुम्हारा मतलब है कि मैं अभी तुमसे घटिया बातें करता हूँ? मैंने ये नहीं। शट अप! वो धाड़ कर इसकी बात काट गया। देखिए, मैं एक आम सी बात कर रही थी, सिर्फ आपकी और अपनी नहीं। तंजीन ने तेज़ी से कहा तो वो गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे सारे मतलब अच्छी तरह समझ गया हूँ। बात को ठंडे दिलो जहन से सोचेंगे तो मुझे हक पे पाएंगे। तंजीन ने इसी नरमी का मुजाहरा कर रही थी जो इसकी शख्सियत का खासा थी, जबकि इधर उबैद इसकी बात को दिल पे ले बैठा था। ये 21वीं सदी है मोहतरमा, तुम जैसे लोग तो मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा में पाए जाते होंगे। वो जलकर बोला, फिर तल्खी से कहने लगा, अपने कज़न को देखो, मिशी के साथ उड़ा फिरता है। इसे कभी नहीं बताया तुमने अपने नामदे इखलाकियात? वो इनका आपस का मामला है, दोनों फ्रीकैन रिश्ते को जैसे निभाना चाहते हैं वैसे ही निभा रहे हैं। तंजीन ने अयान और मिशेल पर तबसरे से गरेज ही किया। बहरहाल मैं आज तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ और बस। वोटल अंदाज में बोला तो तंजीन चुप हो गई। ठीक है, रात ठीक 8 बजे हमारे घर आ जाइएगा, सब मिलकर डिनर करेंगे। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद वो आराम से बोली तो उबैद ने दांत पीसे, मैं तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ, और मैं आपके साथ अपने घर के वालों की मौजूदगी में डिनर करना चाहती हूँ। तुम अच्छा नहीं कर रही तंजीन, ना मेरे साथ और ना ही अपने साथ। वो जैसे इसे धमका रहा था। मैं भी अभी अपने वालिदैन के घर हूँ उबैद, और यहाँ पर यही असूल है। तुम मेरी मंगेतर हो। उसने जैसे इसे याद कराया। मंगेतर हूँ, बीवी नहीं। वो भी अटल लहजे में बिलाखिर कह ही गई तो उबैद ने मज़ीद बात किए बिना ठक से फ़ोन बंद कर दिया। ये उबैद की आखिरी फ़ोन कॉल थी। वो काफ़ी देर से मिशेल की वालिदा के साथ बैठा था, जबकि मिशेल साहिबा दिन के 10-11 बजे भी अभी सोकर नहीं उठी थी। इसकी वालिदा ने तो इसे खुले दिल बल्कि खुले जहन के साथ इजाज़त दी थी कि वो जाके इसे जगा सकता है, मगर अयान की तरबियत इस अंदाज़ की ना थी। वो जानता था कि मिशेल और इसके रहन सहन और तरबियत में बहुत फ़र्क है, मगर फिर भी इसने मिशेल की पहली नज़र में पसंद किया था, तो इसने मंगनी कराने में देर नहीं लगाई थी। और आज 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी वो मिशेल की तरफ से खुली छूट होने के बावजूद भी इसके माहौल की आज़ादी को अपना नहीं पाया था। आज मुलाजमत छुट्टी पर थी, जिसकी वजह से मिशेल की वालिदा को खुद जाकर अयान के लिए कोल्ड ड्रिंक का गिलास लाना पड़ा। अब पिछले 15 मिनट से वो मुसलसल मुलाजमीन की हड हरामी और एहसान फरामोशी के किस्से सुनाई जा रही थी। जितना भी दे दो इन्हें कम है। अब देखो, सुबह इसके डैडी नाश्ता करके गए हैं, मैंने क्या बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं, और हमारी फातिमा साहबा छुट्टी करके बैठ गई। हर वक्त हड्डी डालते रहो इन लोगों को, तब भी खुश नहीं होते। अपना हक समझ कर वसूल करते हैं और करनी अपनी मर्ज़ी है। अब देखो ज़रा कितने मज़े से घर बैठी होगी, दोपहर की हांडी भी नहीं चढ़ाई आज इसने। वो मुसलसल अपनी काम वाली को कोस रही थी। क्या? अयान को झटका लगा। इसे महसूस हुआ शायद सुनने में गलती हुई हो। क्या खाना भी वही पकाती है? अरे हाँ, वही कमबख्त पकाती है। पहले खानसामा रखा हुआ था, वो भी ऐसे ही हिले बहानों से भाग गया, तो मजबूरन 2 हफ्तों से इसी से काम चला रहे हैं, जब तक किसी अच्छे खानसामा का बंदोबस्त नहीं हो जाता। वो आराम से बोली। अयान की तबीयत मकदर होने लगी। इसकी अम्मी भारी वजूद की थी, दूसरे जोड़ों का दर्द इन्हें कुछ करने नहीं देता था। कपड़े धोने और सफाई करने के लिए इन्होंने भी मुलाजमा रखी हुई थी, मगर किचन की जिम्मेदारी उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी थी, और अब पिछले साल से ये जिम्मेदारी खुद ब खुद नाइमा पर आ पड़ी, जो अयान से छोटी थी और BA के पेपर्स के बाद फारिग हुई थी। बकौल इसकी अम्मी के
ہانڈی بھی خود نہیں پکانی عورت کو تو اور کرنا ہی کیا ہے؟ تو آنٹی آپ خود ہانڈی پکایا کرے، گھر کی عورتوں کے ہاتھ سے پکے کھانے کی خوشبو اور ہوتی ہے۔ وہ رہ نہیں سکا۔ اوفو، کون ان جھنجھٹوں میں پڑے، ہر وقت لہسن پیاز ہی بنے رہو۔ وہ اکتاہٹ سے بولی، انہیں ہر وقت نقصق سے تیار اور خوشبوؤں میں بچے رہنے کی عادت تھی۔ ایان نے گہری سانس بھری۔ تیرا پتہ نہیں کیا بننے والا ہے ایان، ساس صاحبہ کے فرمودات ایسے ہیں تو پھر بیوی؟ خیر، مالی کی بیوی کو بلایا ہے میں نے، برتن تو وہ دھو ڈالے گی اور لنچ وغیرہ ہوٹل میں ہو جائے گا۔ وہ مطمئن تھی۔ اسی وقت مشل چلی آئی۔ تم آج صبح صبح؟ وہ حیران تھی۔ محترمہ، باہر دھوپ چڑھی ہوئی ہے، آدھا دن گزر چکا ہے، تمہاری صبح ہی شروع نہیں ہوئی۔ ایان نے طنز کیا تو وہ اثر لیے بغیر ہنستی ہوئی اس کے ساتھ ہی صوفے پر دھنس گئی۔ ایان نے ایک نظر اس کی والدہ کو دیکھا مگر وہ لاپرواہی سے چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ ایان ٹھنڈی سانس بھرتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، تمہیں نئی پینٹنگ بھی دکھانی ہے جو ڈیڈ نے مہنگے داموں خریدی ہے۔ مشل اٹھ کھڑی ہوئی تو مجبوراً ایان کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ ماما، چائے تو بھجوا دے ذرا۔ چلتے چلتے اس نے کہا تو وہ ناگواری سے بولی، فاطمہ نہیں آئی آج بھی؟ اوہ، تو چھٹی کریں ماما اس کی ذلیل عورت۔ وہ فوراً غصے میں آ گئی، پھر ایان کے ساتھ چلتے ہوئے بتانے لگی، ان لوگوں کو ہڈی ڈالتے رہو تب بھی ان کی عقل ختم نہیں ہوتی۔ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا، ہڈی ڈالنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اپنے نئے کپڑے، جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر چیز اسی کو دیتی ہوں، ثواب کا ثواب اور کام بھی نکل جاتا ہے۔ وہ آرام سے بولی تھی۔ ثواب؟ ایان کو حقیقتاً اس کی سوچ پر تعصب ہوا تھا۔ ہڈی ڈالنے کو تم ثواب سے تشبیہ دے رہی ہو یا ثواب کو ہڈی ڈالنے سے؟ وہ تلخی سے پوچھنے لگا تو مشل ٹھٹکی، کیا مطلب؟ دے دلا کے اسے ہڈی ڈالنا کہہ کر کون سا ثواب کما لیا تم نے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا، تو نہ صحیح، بات کرتے وقت تو کم از کم دھیان رکھا کرو، انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ ایان کو اس کا انداز قطعاً پسند نہیں آیا۔ تم کیا صبح صبح مجھے نصیحتیں کرنے آئے ہو؟ مشل نے نچ ہو کر تیکھے چتون سے اسے دیکھا تو وہ بھی خفگی سے پر لہجے میں بولا، تم ہی نے موڈ خراب کیا ہے، ورنہ میں تو بے حد گڈ نیوز لے کر آیا تھا۔ اچھا، تو وہ بے حد گڈ نیوز کیا ہے؟ مشل شوخی سے بولی۔ مجبوراً ایان کو بھی اپنا موڈ بدلنا پڑا۔ اب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں اس خوبصورت اور بہت مہنگی پینٹنگ کے سامنے موجود تھے۔ ایان نے ستائشی نظروں سے پینٹنگ کو دیکھا۔ بہت خوبصورت؟ کون؟ مشل اٹھلا کر اس کے سامنے آئی اور ایان مسکرا دیا۔ پینٹنگ، بدذوق۔ مشل نے ناک چڑھائی تھی۔ خوشخبری نہیں پوچھو گی؟ ایان نے اسے دلاسا یاد دلایا۔ بتا بھی دو، اب میری پوسٹنگ آرڈرز آ گئے ہیں۔ وہ سسپینس بھرے اندازے میں بولا تو مشل نے طنز کیا، کہاں کے؟ چیچو کی ملیا؟ بیوقوف، کنٹری سائڈ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا تو وہ چلا اٹھی، مائی گڈنس، امریکہ، یورپ؟ ایان نے مسکرا کر سر ہلایا تو فرتے جذبات سے بے حال اسے لپٹ گئی۔ اوہ، آئی لو یو ایان۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ جوش سے بولی جبکہ ایان اس کی اس قدر بے باکی پر متحیر سا کھڑا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہاری پوسٹنگ بہت اچھی جگہ ہوگی، CSS کلیئر کرنا، وہ بھی اتنی اچھی پوزیشن میں، بچوں کا کھیل نہیں۔ مشل نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگی۔ ایان نے اسے پیچھے کرنا چاہا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو تم نا، مشل چڑھ کر کچھ کہتے کہتے رک سی گئی، کبھی اچھا سا خوش بھی ہو لینے دیا کرو، اور بھی بہت سے اچھے طریقے ہیں خوش ہونے کے۔ جاؤ ذرا اپنے حسین ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کے لاؤ، پھر دیکھنا میں کتنا خوش ہوتا ہوں۔ ایان نے شانوں سے تھام کر اسے زبردستی پیچھے کیا تو وہ جیسے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ وہی مڈل کلاس مردوں جیسی سوچ، پتہ نہیں تم لوگ عورت کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر خوش کیوں ہوتے ہو؟ اس کی بات ایان کو اچھی نہیں لگی۔ ہمارے ہاں عورت کچن میں کام کر کے خوش ہوتی ہے، اپنے مرد کے لیے تصحیح کر لو۔ مگر میں تو ان میں سے نہیں ہوں، وہ آرام سے بولی۔ ان میں رچنے بسنے تو جا رہی ہو نا؟ ایان نے اسے باور کرایا تو اس کی آنکھیں چمکی۔ کبھی نہیں، ویسے بھی تمہاری پوسٹنگ کنٹری سائڈ ہو رہی ہے تو ہم کبھی اس ملک کبھی اس ملک، بس گھومنا، سونا، کھانا پینا۔ اور یہ کھانا پینا آئے گا کہاں سے؟ ایان نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ ہوٹل سے، اور کہاں سے؟ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے بالکل اپنی ماں جیسا ہی جواب دیا تھا۔ مگر میں پسند کروں گا کہ میری بیوی اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا پکائے، ایان نے نرمی سے کہا۔ جواباً وہ ہٹ درمی سے بولی، مگر میں چاہوں گی کہ میرا شوہر مجھے کبھی اس بات کے لیے فورس نہ کرے، میں اپنے والدین کی لاڈلی ہوں تو شوہر کی بھی لاڈلی بن کے رہوں گی۔ کیا بچکانا پن ہے یہ مشی، مجھ سے اتنا بھی پیار نہیں ہے تمہیں؟ ایان کو اپنے گھر کا ماحول یاد آیا تو اس نے مشل کو پیار سے سمجھانا چاہا۔ ہے نا، پیار تو بہت ہے، کہو تو ابھی عملی نمونہ پیش کروں؟ وہ شوخی سے کہتے اس کے قریب ہوئی۔ ایان نے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ڈھٹائی سے ہنسنے لگی۔
तुम तो लड़कियों को भी मात करते हो, मगर तुम में लड़कियों वाली कोई बात नहीं। वो गुस्से से बोला। लड़के तो बहाने ढूंढते हैं इस सिलसिले के, और तुम। शट अप मिशी। वो नागवारी से इसे टोक गया। इसकी आज़ाद द्रवी का ये मुजाहरा इसने पहली बार देखा था, और दर हकीकत अयान का दिल टूट सा गया। इसे तंजीन का खुद को सहन कर रखना याद आया। क्या मसला है तुम्हारे साथ अयान? जब भी ज़रा अच्छे मूड में होती हो तुम कोई ना कोई झगड़ा शुरू कर देते हो। मिशेल का भी मूड ख़राब होने लगा। इसका ख्याल था कि इसके इस अमल के बाद अयान मज़ीद कोई पेशकदमी करेगा, मगर इसने जिस तरह इसकी तबीयत साफ़ करना शुरू की थी इसने मिशेल को गुस्सा दिला दिया। अपना ये अच्छा मूड शादी के बाद दिखाना, अयान ने तंज़ किया। इस पर इसकी तबीयत का हल्कापन अच्छी तरह वाज़िया हो गया था। बिल्कुल वही बातें, वही अंदाज़। वो तेज़ लबो लहजे में बोली। लगता है तंजीन की सोहबत में ज़्यादा रहने लगे हो तुम। तंजीन का यहाँ क्या जिक्र? अयान ने नागवारी से इसे देखा। किस कदर हसीन थी वो, मगर इसकी बेबाकी ने अयान की तबीयत मकदर कर दी थी। हाँ जिक्र? मिशेल ने मसनूई हैरत से कहका लगाया, फिर तल्खी से बोली। जिक्र क्या? पूरी की पूरी तंजीम मौजूद है हमारे दरमियान। अयान को इसके लबो लहजे की तल्खी बुरी तरह चुभी। ये तुम्हारा दिमागी खलल है और बस। अच्छा? मिशेल ने तमस्कर से इसे देखा। कहो कि तुम अपनी पोस्टिंग की खबर देने सबसे पहले मेरे पास आए हो। इसका अंदाज़ चैलेंजिंग था। अयान ठिठक गया। वाकई उसने ये खबर सबसे पहले तंजीन को ही सुनाई थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है मिशी, और कुछ नहीं, वो इतना ही कह सका। हाँ मेरा दिमाग ख़राब है, और तंजीन की नीयत। वो ज़ोर से बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जैसे गुराह ही। सही कह रही हूँ, काबू में कर रखा है उसने तुम्हें, तभी तो मेरा होने से डरते हो। आपा भी बनी हुई है वो तुम्हारी, मगर अंदर से कोई और ही चक्कर चला रही है। इतनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की का घटिया अंदाज़े गुफ्तगू अयान को झुलसा कर रख गया। वो समझता था कि वो तंजीन की खूबियों से जलती है, मगर वो इसके मुतालिक ऐसी गिरी हुई सोच रखती है। ये अयान के वहम गुमान में भी ना था। बकवास बंद करो मिशेल। उसका खून खोल उठा। बकवास नहीं, हकीकत है अयान। इसलिए वो उबैद को लिफ्ट नहीं देती, और तुम मुझे। वो सैरकंद होने लगी। तुम स्टूपिड। अयान ने दांत पीस कर आगे बढ़ा, और इससे पहले कि वो कुछ समझती ज़ोरदार थप्पड़ ने उसका चेहरा घुमा दिया था। इस अचानक हमले ने मिशेल को चंद सानियों के लिए मुंजमद कर दिया। वो अयान से इस अमल की तवक्का नहीं कर रही थी। हर बार की तरह लड़ाई और फिर सुलह, मगर आज शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैं दोबारा शायद तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहूँगा। वो आग बरसाते में लहजे में कहता ठोकरें मारता चला गया। मिशेल वही खड़ी चिल्लाने लगी। इसकी मम्मा अफ्ताह ख़ज़ा वहाँ थी। वो इनसे लिपट गई और बार बार इनसे रोने चीखने की वजह पूछ रही थी। ये पहली बात थी जो इसने तंजीन से छुपाई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि मजाक ही मजाक में मिशेल इस हद तक भी जा सकती है। तभी शायद उसने तंजीन का रिश्ता अबैद से कराने में इतनी दिलचस्पी ली थी। अयान को ख्याल आया, और अबैद से इसका रिश्ता ना भी होता तब भी तंजीन को बहुत पसंद करने, इसकी खूबियों को मुतरफ़ होने के बावजूद अयान ने कभी इसे शादी करने के नज़रिए से नहीं देखा था। वो इससे 1.5 साल बड़ी थी। अम्मी ने अयान से बात तो की थी तंजीन के मतलब, और शायद वो हाँ भी कर देता, मगर इस वक्त वो मिशेल से कमिटमेंट कर चुका था, और मिशेल इसे सोचकर ही कराहियत महसूस हुई। घटिया सोच और घटिया जहन की मालिक। क्या देखकर पसंद किया मैंने इसे? महज शक्ल सूरत। वो खुद पर अफसोस कर रहा था। और तंजीन, इसके मुतल्लिक तो अम्मी ने खुद पूछा था मुझसे। अफसोस? हीरा छोड़कर जलता कोयला हाथ में ले लिया मैंने। इसकी सोच ने पलटा खाया था। मैं बात करूंगा उबैद से। वो इससे पूछ रहा था। तुम क्या बात करोगे? तंजीन ने संजीदगी से इसे देखा। यही कि वो तुम्हें तंग करना बंद करे, और ये कि हमारे घराने में यूँ आज़ादाना मिलना मिलाना पसंद नहीं किया जाता। अयान ने कहा तो वो मुस्कुराई। वो मुझे तुम्हारी और मिशेल की मिसालें देता है। तुम इसे क्या समझाओगे? क्यों? हमारी क्यों मिसालें देता है? अयान को गुस्सा आया। ओफ, वो बात ख़त्म करो। पता नहीं मुझे भी हर बात तुमसे शेयर करने की बीमारी क्यों है। तंजीन जैसे पछताई थी। मैं इससे ना सिर्फ मिलूँगा बल्कि बात भी करूँगा, अयान ने अटल लहजे में कहा। तो वो अब जो उबैद के तेवर देख चुकी थी, फिलफौर बोली। नहीं, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। वो खामोश है, यही बेहतर है। कल को वो कोई और डिमांड लेके आ जाएगा, तब देखा जाएगा। मामू जान ने इसे इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है? वो बेचैन होने लगा। इसे मिशेल के बेबाक अंदाज याद आए। उबैद तो फिर एक मर्द था। इसकी आज़ादी की भला क्या हद होती? इनके ख्याल में इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकलना नहीं चाहिए। हज़ारों अच्छे बड़े पड़े हैं इस दुनिया में, इन्हें यही मिला तुम्हारे लिए? वो बोला तो तंजीन ने मुस्कुराती नज़रों से इसे देखा। और इन हज़ारों में सबसे पहला कौन है? उसने मजाक में पूछा तो बेख्तियार बोला, मैं। तंजीन की निगाह साख्त हुई। वो मजाक में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं करता था। शट अप। ओके, मैं शट अप हो जाता हूँ। वो मुअद्दब हुआ। और तुम उबैद से भी नहीं मिलोगे। मैं अब्बू से कहने की कोशिश करूँगी ख्वामखा में रिश्ता ख़राब हो रहा है।
تنزین نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا، مگر اسی شام وہ عبید کے آفس میں موجود تھا۔ کہیے جناب، آپ کو کیا کام پڑ گیا ہم سے؟ وہ جانچتی نگاہوں سے ایان کو دیکھ رہا تھا۔ تنزین سے رشتہ داری کے ناطے اسے جس انداز میں ایان سے ملنا چاہیے تھا، اس خیر سگالی جذبے کا فقدان تھا اس کے انداز میں۔ میں تنزین کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، وہ قدرے مسکرا کر دوستانہ انداز میں بولا تو عبید کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ پھر وہ وسیع ٹیبل پر آگے کی طرف جھکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایان کھنکارا۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تنزین اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اپنی طرف سے اس نے بہت پر اثر انداز میں بات شروع کی، مگر مقابل بھرا بیٹھا تھا، یہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اس کی بھی اور تمہاری بھی ٹائپ، وہ پھنکار کر بولا تو ایان کے حواس الرٹ ہو گئے۔ بات بھول کر تحیر سے اسے دیکھا۔ اس کے ہیلے بہانے تو میں کئی دنوں سے سن رہا تھا، اگر آج تم نہ آتے تو میں سمجھتا کہ مشی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اب مجھے پہ اچھی طرح واضح ہو گیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اسے کسی منگیتر کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایان کا خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اچھا گیم کھیل ہو تم دونوں، دولت ادھر ادھر سے اکٹھی کرنے کے لیے تتلیوں کے کھیل رچا لیے، اور عشق و عاشقی ایک دوسرے سے۔ واہ، مشل جانے اس کے کس طرح کان بھرتی رہی تھی۔ شٹ اپ! ایان بے قابو ہونے لگا۔ یو شٹ اپ اور یہاں سے نکل جاؤ! عبید نے حقارت سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو ایان پھنکارا۔ پچھتاؤ گے تم ایک دن، یاد رکھنا۔ عبید نے ایک بار پھر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آفس سے باہر نکلا تو لٹا پٹا سا تھا۔ ان دنوں تو جیسے پوری دنیا ہی ایان سے خفا ہو رہی تھی، ہر کوئی دونوں کی منگنیاں ختم کرنے کا سزاوار اسی کو ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے ہزار دلیلیں دی مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اور ابو جی؟ وہ تو جو کرتے وہ کم تھا، وہ تو پہلے ہی مشل کے گھرانے کو پسند نہیں کرتے تھے، اندر سے تو شاید یہ رشتہ ختم ہونے پر خوش تھے، مگر تنزین کے معاملے پر وہ اسی کو خطا کار سمجھ رہے تھے۔ ماموں جان نے صاف لفظوں میں اسے گھر داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اس بات نے ایان کو بہت تکلیف پہنچائی، اور سب سے بڑھ کر یہ تنزین اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ امی بار بار روتی، میرا تو میکا ہی ختم ہو گیا، ایک بھائی ہی تو تھا، اس کے گھر کا دروازہ بھی بند ہوا جا رہا تھا، میرے لیے لاڈلی بھتیجی، اس نالائق نے داغ لگا دیا اس بیچاری کو۔ ایان کو اس کے الفاظ پر زیادہ سخت اعتراض تھا، مگر صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ سننے پر مجبور تھا۔ ابو نے امی کو تسلی دی ہے کہ ان کے بھائی کو منا لیں گے۔ نائمہ نے رازداری سے اسے بتایا تو وہ متجسس ہوا۔ وہ کیسے؟ آپ کی اور تنزین آپا کی شادی کر کے، وہ بے نیازی سے بولی تو ایان کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، یوں ہی بکواس کیے جا رہی ہو؟ وہ یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ نائمہ نے منہ بنایا۔ میں نے خود سنا ہے، امی ماموں جی کی طرف سے بہت پریشان تھی، وہ ساری صورتحال کا ذمہ دار آپ کو قرار دے کر امی سے ناراض ہو چکے ہیں، سو ابو نے انہیں راضی کرنے کا یہی حل بتایا ہے، بہت قطعی انداز میں۔ آخر میں وہ زور دے کر بولی، اور میں بھی اس رشتے سے قطعی طور پر انکار کر رہا ہوں۔ وہ یوں دانت پیس کر بولا جیسے تنزین رضا سے جانے کتنے جنموں سے دشمنی رہی ہو۔ نائمہ تو حیرت کے مارے مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ خوشی کے مارے اچھل پڑیں گے، وہ مایوسی سے بولی تو وہ اور بھڑکا۔ ایسی کون سی 100 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے میری؟ جاؤ اور جا کر بتا دو سب کو کہ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ لو بھلا، مجھے کیا پڑی ہے جوتے کھانے کی؟ جا کے خود اعلان کرتے پھریں بغاوت کا، ابو جی کو جانتے نہیں ہیں جیسے۔ نائمہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی اور پچھلے وہ اسے جلنے کوڑنے اور تل ملانے کو چھوڑ گئی۔ تنزین رضا، اسے سوچ کر ہی غصہ آنے لگا، وہ اس کی بہترین دوست ہوا کرتی تھی۔ پرسوں آنے والے فون سے پہلے تک وہ واقعی اسے اپنی بہترین دوست مانتا تھا۔ عبید کی طرف سے بات ختم کیے جانے اور ماموں جان کی طرف سے قطع تعلق کے اعلان کے بعد یہ اس کی پہلی کال تھی، وگرنہ اس سے پہلے تو تنزین نے نہ خود کوئی رابطہ رکھا تھا اور نہ ہی ایان کی کوئی کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم؟ ایان کو اس کی فون کال پا کر خاصی خوشی ہوئی تھی۔ بہت خوش ہوں، میری زندگی میں 4 چاند جو ٹانک دی ہیں تم نے۔ اس کی تلخی سے بھرپور جواب نے لہجہ بھر کو ایان کو خاموش کرا دیا۔ میں خود بھی اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا تانی، مگر تم میری کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ وہ معاہدانہ انداز میں بولا تو وہ پھٹ پڑی۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ میں تم سے کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتی تانی۔ وہ اس کے رد عمل پر ششدر رہ گیا۔ یہ تو وہ سوچے ہوئے تھا کہ جیسے بھی صحیح مگر اس رشتے کے ختم ہونے اور عبید جیسے شخص سے پیچھا چھوڑنے پر وہ اس کی ممنون ہوگی، مگر یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا عبید سے ملنے کو، پھر بھی تم نے اپنی منمانی کی۔ تم ہوتے کون ہو میرے گارجین بننے والے؟ میرے بڑے موجود تھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، پھر تمہیں کیا تکلیف تھی اس معاملے میں بڑھنے کی؟ یہ پہلی بار تھا وہ ایان سے اس لب و لہجے میں بات کر رہی تھی، اور یہ پہلی ہی بار تھا کہ ایان کو اس سے بات کرتے ہوئے الفاظ ختم ہوتے محسوس ہوئے تھے۔
مگر تم خود عبید کے مطالبات سے تنگ تھی۔ اس نے کہنا چاہا مگر وہ درشتی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ وہ میرا مسئلہ تھا، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ ایان کو اس کی بات پر افسوس ہوا۔ جو تمہیں تکلیف پہنچائے وہ در حقیقت مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تانی۔ شٹ اپ ایان مصطفیٰ۔ وہ اس قدر غصے سے چیخی کہ حد نہیں۔ خبردار جو تم نے یہ فضول ڈائلاگ بازی کی تو، اور یاد رکھنا میں زندگی میں تم سے بات کرنا تو دور تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی تو ایان نے سوچا کہ وہ غصے میں ہے، مگر وہ اس سے اس قدر برا برتاؤ کرے گی یہ ایان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تو کیا اس نے نہ کرتے بھی اپنی دنیا عبید تک محدود کر لی تھی؟ وہ بے یقینی سے بے جان ریسیور کان سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ اندر سے عبید کو پسند کرنے لگی تھی اور میں نے سارا معاملہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ عظیم نقصان کے خیال سے ہی ایان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تنزین کو کبھی بھی ذرا سا بھی دکھ پہنچانے کا نہیں سوچ سکتا تھا، اور یہاں شاید زندگی میں سب سے بڑا دکھ ہی سے مجھ سے ہی پہنچ گیا۔ اس نے تعصب سے سوچا تھا مگر یہ وقتی طور کا تعصب تھا، وقتی طور کی پشیمانی تھی۔ اس کے بعد وہ جب بھی ایان نے تنزین کی گفتگو اور انداز کو سوچا اسے طیش ہی آیا۔ تو اس کے لیے وہ شخص ہی سب کچھ ہو گیا، میں کچھ نہیں رہا۔ ایک تو اسے اس شخص کی بےہودہ گوئی سے نجات دلائی، اوپر سے وہ میرا احسان ماننے کی بجائے دوستی کا جذبہ کہیں دور جا سویا تھا۔ مجھے بھی تم سے نفرت ہے تنزین رضا، اور تم ایک بار میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں 2 بار بلکہ 100 بار تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے بھی مصمم ارادہ کر لیا تھا، مگر اب یہ نیا جھنجٹ تقدیر کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ جب وہ دونوں بہترین دوست تھے تب تو ایسا کچھ نہ ہو سکا، اور اب جب کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے، قسمت نے انہیں مستقل ایک دوسرے کی شکلیں دکھانے کا بندوبست کرنے میں جت گئی تھی۔ مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اسے پھر سے تنزین کا انداز یاد آ کر کے غصہ آنے لگا۔ اس کے انکار نے پہلے تو امی کو ششدر کر دیا، پھر وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھیں گئی۔ تنزین تانی سے شادی کو کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے اپنی بات پہ قدرے زور دے کر کہا کہ شاید اس نے ٹھیک سے نہ سنا ہو۔ اور میں بھی تنزین تانی کے رشتے سے انکار کر رہا ہوں، وہ انہی کے انداز میں بولا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اب وہ متحیر ہونے لگی۔ دماغ خراب ہوتا تو انکار نہ کرتا۔ وہ پلیٹ میں سے سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا۔ بکو مت، امی نے سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے۔ مجھے تنزین رضا سے شادی نہیں کرنی ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا تو وہ جھنجھلا گئی۔ کیوں نہیں کرنی ہے؟ کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ امی نے گھورا۔ اب وہ اسے کیا بتلاتا اپنی دشمنی کی تفصیل، بلکہ امی تو شاید اپنی اس بہادری پر اپنے بھتیجے کو گلے لگا کر داد دیتی۔ وہ تو پہلے ہی ایان کی کافی طبیعت صاف کر چکی تھی، اور ابو جی کیسی چلاکی سے بدلہ لے رہے ہیں نا ڈانٹنے کا۔ ایان کو گلا تھا۔ 100 وجوہات ہوتی ہیں امی، اس نے مبہم انداز میں کہا۔ اچھا دی، تو ان میں سے صرف ایک مضبوط سی وجہ بتا دو اس شادی سے انکار کی تو میں بھی مان جاؤں۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، طنز سے بولی۔ اب وہ وجہ تسمیہ کیا بتاتا، جو منہ میں آیا وہی بک دیا۔ وہ مجھ سے 1.5 سال بڑی ہے۔ 1.5 سال بڑی ہے؟ 150 سال تو بڑی نہیں۔ امی نے اس کے اعتراض کے پرخچے اڑائے تو ان کے لیے چائے کا کپ مگ لا دی۔ نائمہ کی ہنسی نکل گئی۔ ایان نے اسے کھایا جانے والے انداز میں دیکھا۔ تم چلاکو بلی کنسوئیاں لیتی رہتی ہو؟ جی نہیں، مجھے کسی قسم کی کنسوئیاں لینے کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے کام سے آئی تھی۔ اس نے چائے کا مگ امی کو پکڑاتے ہوئے ناراضگی سے کہا تو وہ بے رخی سے بولا، تمہارا کام ہو گیا نا، جاؤ اب یہاں سے۔ وہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے کتنی خوشی تھی تنزین کو وہابی بنانے کی، مگر ایان کی ہٹ دل میں یہ موقع گرمانے والی تھی۔ تانی آپا کو ساری صورتحال بتا کر مشورہ طلب کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں موصوف کیسے انکار کرتے ہیں۔ اسے بھی ایان کی طرح تنزین کے مشوروں پر اعتبار تھا۔ اپنی سوچ پر خود کو شاباش دیتی وہ فون سٹینڈ کی طرف بڑھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس رشتے کی جڑ میں بے اعتباری کا بیج بونے جا رہی ہے۔ ادھر وہ مسلسل امی کی تفتیش کی زد میں تھا۔ ایان، فضول باتیں کر کے میرا دماغ مت کھاؤ۔ پہلے ہی اپنی منگنی توڑ چکے ہو، بلکہ اس بیچاری کی بھی منگنی تڑوا چکے ہو۔ اب کیا چاہتے ہو دونوں؟ کوارا کوٹھا ڈال کر بیٹھو گے؟ امی کو غصہ آنے لگا۔ میں نے اس کی منگنی نہیں تڑوائی، اس خبیث نے خود توڑی ہے۔ وہ جلبلایا۔ وجہ تو تم ہی بنے نا، امی نے تعصب سے کہا۔ اتنی فضول باتیں سننا پڑی ان لوگوں کی، سب ہمارے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ بھی اپنی اچھی شہرت پر مطمئن تھا، مگر تمہاری منگنی کا ٹوٹنا اور ساتھ ہی تانی کی بات ختم ہونا اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ ضرور کوئی بات کچھ تھی، امی نے جتایا۔ اور آپ ہماری شادی کروا کے اس کچھ پر یقین کی مہر ثبت کرنا چاہ رہی ہیں، ایان نے جھنجھلا کر کہا۔ ایسی باتیں کر کر کے تم اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے گنوا دو گے دوسری مرتبہ۔ عالیہ بھابی نے اندر داخل ہوتے ہوئے لقمہ دیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے، کھل کے بتاؤ، تانی سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ بھابی نے اس کے انداز میں چھپی خفگی بھانپتے ہوئے پوچھا تھا۔
आज तक तो नहीं हुई थी, इसकी अकड़ ख़त्म नहीं हो रही। शुक्र नहीं करता कि तंजीन के लिए इसका रिश्ता कबूल किया जा रहा है। अम्मी की बात ने अब की बार तो इसे तड़पा ही रख दिया। मैं कौन सा लंगड़ा लूला हूँ, खुदा ना ख्वास्ता ये मेरी नाक बहती रहती है। ओफो, अब तो भाभी को पूरा यकीन हो गया कि अंदरूने खाना बात कुछ ना कुछ है ज़रूर। देखा देखा इसे। अम्मी फ़ौरन रूहानसी होकर भाभी की ताईद चाहने लगी। सुनी इसकी बातें, पहले तो हर वक्त तानी ये तानी वो, बस नहीं चलता था कि इसके नाम की माला जपना शुरू कर दे, और अब जबकि शादी का मामला चला है तो लंगड़े लूले बहाने दे रहा है। वो बहुत अच्छी लड़की है अम्मी, बहुत बेहतरीन लड़की। कोई खुश नसीब ही होगा जिससे उसकी शादी होगी। इसे यकबारगी ख्याल आया कि नई नई दुश्मनी अपनी जगह, मगर आलिया भाभी के सामने वो बिला वजह शादी से इनकार करके तंजीन की पोजीशन डाउन कर रहा था। जाने क्या सोचती हो, बड़े खलूस और ज़ोर शोर से तंजीन की तारीफ़ करने लगा, मगर ये खबर न थी कि अब्बू ने अभी अभी कमरे में कदम रखा था और वो भी इस तारीफ़ी सन्नत से बहरावर हो चुके थे। तो तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी, दूल्हे मियाँ तो तैयार बैठे हैं, उन्होंने अम्मी को तदीबी अंदाज में कहा। फिर इसकी तरफ मुड़े। ये सब तुम्हारा किया धरा है, इसलिए सुधारना भी तुम ही को था। अच्छी बात है कि तंजीन इस घर में आई, हमें ऐसी ही लड़की की ज़रूरत थी जो घर को अपना के और दिलों को जोड़ कर रखे। लो जी, ना हींग लगी ना सेकड़ी, और रंग भी खूब से खूब तरह आ गया था। अयान का जी चाहा कहीं जाकर अपना सर फोड़ ले। आलिया भाभी भी बदमज़ा होकर उठ गई। अम्मी के चेहरे पर छाई खुशी अयान को गहरी सांस भरने पर मजबूर कर गई। वो अंदर ही अंदर खुद को समझाने लगा, मगर शायद तंजीन को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अगले रोज़ अम्मी और आलिया भाभी पूरे एहतमाम के साथ रिश्ता लेकर गई और वापसी पर बेहद खुश लौटी। शुक्र है मेरे खुदा का, भाई साहब बहुत खुश हैं। अम्मी तो बार बार एक ही फ़िक्रा कहे जा रही थी, और इनकी खुशी देख कर अयान ठंडा पड़ता जा रहा था। रह दे के एक भाई ही तो बचा था, वो भी इसकी बेवकूफ़ी की वजह से छूट रहा था। अब अगर ज़रा सी कुर्बानी से हालात दोस्त सुधर सकते हैं तो वो क्यों ना कोशिश करती। इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी। अयान ने ठंडी आह भरी थी, मगर शाम को आने वाले फ़ोन ने तमाम फसाद एक बार फिर से खड़ा कर दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपना रिश्ता भेजने की। दूसरी जानिब तंजीन रज़ा थी सख्त गुस्से में। अयान का दिमाग भी घूमने लगा। मुझे कोई शौक़ नहीं था मोहतरमा से शादी करने का। अम्मी अगर आई थी तो अपनी खुशी से, अपने भाई को राज़ी करने के लिए, वरना कोई पागल ही होगा जो तुमसे शादी करेगा, और कोई अकल की अंधी होगी जो तुमसे शादी करेगी। अयान मुस्तफ़ा, वो भी चटकी थी। अयान को गुस्सा आया। दोस्ती गई भाड़ में और इखलाकियात गई घास चरने। इस कदर बेइज्जती तो क्यों बन रही हो अकल की अंधी। मुझे फ़ोन करने से बेहतर अपने वालिद साहब से बात करती। सुलग कर कहा तो वो चबा चबा कर बोली, वो भी तुम्हारे ही मामू हैं। मेरे पास फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है मोहतरमा। वो बेरुखी पर उतर आया था। ओके, मगर फ़ौरन से पेशतर अपना रिश्ता वापस ले लो, मैं मरकर भी ये शादी नहीं करूँगी। वो अटल अंदाज में कहती। कहीं से भी इसे अपनी तंजीम नहीं लगी थी, जिसके साथ वो हर मसला शेयर किया करता था, जिसकी खुशगफ्तारी का दिल से कायल था। पर मैं क्यों, वो भी अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला, मैं क्यों अपने कंधे पर बंदूक रखूं। मेरे लिए सबसे मोहतरम है मेरी माँ की खुशी, और मैं ये खुशी इन्हें दे चुका हूँ, अब वापस नहीं छीन सकता। वो सफ़ा चट अंदाज में बोला, साथ ही जता भी दिया कि इस रिश्ते में फ़कत अम्मी ही की रज़ा शामिल है, इसकी नहीं। थोड़ी देर को तो वो खामोश रह गई, फिर तपे हुए अंदाज में बोली, तुम जानते हो कि मैं अबू के सामने इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। जो भी करना है तुम्हें ही को करना है। वाह, ये अच्छा रोब है, अयान ने तंज़ किया। दर हकीकत इसे तंजीम की बेबसी और पसपाई पर मज़ा भी आया। अब दिखाओ ज़रा अकड़। देखो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वो चिल्लाई तो अयान ने बेसाख्ता रिसीवर कान से हटा दिया। फिर जैसे बड़े मुतासर होने वाले अंदाज में बोला, बड़ी बदतमीज़ हो, ये क्वालिटी कभी पहले तो नहीं बताई तुमने। शट अप अयान, ओ यू शट अप। वो भी इसी अंदाज में डपटते हुए बोला, मैं तुम्हारी ज़िंदगी यकीनन कर दूँगी। तुमने क्या समझ के रखा है मुझे। इधर से रिश्ता जोड़ा और उधर जोड़ा। वो दांत पीसते हुए बोली तो अयान को ज़ोर से हंसी आई। अच्छा, यानी तुमने मेरी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला कर लिया है। बोलपन से पूछा तो दूसरी तरफ से रिसीवर पटक दिया गया और अब अयान को हंसी आए चली जा रही थी। वो तो बड़े मज़े की सिचुएशन है। वो हल्का फुल्का सा हो गया। देख लेती है तंजीम बीबी, कितने दिन तक ये मुँह नहीं देखोगी। हम तो बड़े एहतमाम से मुँह लेके तुम्हें ब्याहने आएंगे। वो आईने के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए चेहरे पर हाथ फेरने लगा। मिशेल सिकंदर नहीं है कोई भी, हो जाती फिर तंजीम रज़ा क्यों नहीं। अयान ने बड़ी समझदारी से खुद को समझा लिया। वाकई बेहतर के बदले जब इंतखाब करना ही था तो बेहतरीन का क्यों ना करता। अब वो खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था, फ़रीक़े सानी के पेचो ताप से लापरवाह। अब जाने का एतराज़ था। 3 मरतबा फ़ोन कर चुकी थी। अयान ने एक बार इसे समझाने की अबस कोशिश कर डाली।
जो हुआ वो कातिब तकदीर ने यूं ही लिखा था तानी, और जो हो रहा है इसे भी मशीयत एज़दी समझकर कबूल कर लो। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। भूल है तुम्हारी, मुझसे शादी करके तुम अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना रहे हो। वो किसी तौर मान के नहीं दे रही थी, और जाने क्यों। चलो तुम्हारी तो आसान हो जाएगी ना, मैं बस सब्र और शुक्र के गुजारा कर लूँगा। वो मासूमियत से गोया हुआ फिर हंसने लगा। दूसरी जानिब तंजीन का बस न चला कर रिसीवर किसी तरीके इसके सर पे मारे। अब देखना मैं क्या करती हूँ, बड़े शोला फशान अंदाज में कहते हुए उसने फ़ोन बंद किया तो वो गहरी सांस भर के रह गया। और फिर तंजीन रज़ा इतना ही कर सकी कि रमज़ान शरीफ से एक हफ़्ता पहले दुल्हन बनकर इसके आंगन में उतर आई। दांत अंदर रखो, मसलसल टूथपेस्ट का इश्तिहार बन के दिखा रहे हो। ये गालिब था इसका चचाजाद और नाइमा का मंगेतर। बारात के पूरे फंक्शन के दौरान अयान को मुसलसल बोलते और कहके लगाते देखकर वो रह नहीं सका। आज के फंक्शन का हीरो मैं हूँ, अयान ने तफाखर से कहा था। बच्चे, अब तो ताया जान भी तुझे मशकूक नज़रों से देखने लगे हैं कि कहीं तूने जानबूझकर तो तंजीम की मंगनी नहीं तोड़वाई थी। वो धमकाने वाले अंदाज में बोला तो अयान की बतीसी को अंदर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पता नहीं कौन कौन सी रस्मों के बाद वो मूवी वाले को फ़ारग करके अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो अपने दिल की अजीब सी कैफियत हो रही थी, कुछ उलझी हुई कन्फ्यूजिंग सी। मजाक बरतरफ, मगर तंजीम की ये नई हैसियत खुद इसके लिए भी इतनी जल्द काबिल कबूल ना थी। मगर किस्मत ऊपर पहुंचा तो कराह कर रह गया। ना सिर्फ नाइमा और इसकी 2 कज़न्स बल्कि गालिब साहब भी दरवाज़ा रोके खड़े थे। अब क्या तकलीफ़ है तुम लोगों को? अयान ने अपनी जेब पर हाथ रखते हुए कड़े तेवरों से इन्हें देखा। अदब से भाई, ज़्यादा अकड़ दिखाएंगे तो बाहर ही रहेंगे। नाइमा ने धमकाया तो वो इसे घूरने लगा। हाँ बताओ क्या मसला है, अभी भाई हल करता है। गालिब ने मुस्कुराहट दबाते हुए अयान के शाने पर बाजू फैलाकर गोया लड़कियों को हौसला दिया। चल भाई, जानता हूँ मैं तुझे। अयान ने इसका बाजू झटका। बल्कि आज बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ। तमाम रस्मात में इसकी जेब से रुपए निकलवाने में वो लड़कियों का बराबर का साथ दे रहा था। हाँ तो जान पहचान बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। गालिब ने सर धुना। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, सब यहाँ से। अयान ने चुटकी बजाई तो लड़कियाँ मुंह बसोड़ने लगी। क्या है अयान भाई, आदमी की एक ही बार तो शादी होती है, इस मौका पर भी आप कंजूसी दिखा रहे हैं। मजना ने इसे जज्बाती करना चाहा। लो, तुमने खुद ही सोच लिया कि मैंने एक ही शादी करनी है, अयान ने आराम से कहा तो लड़कियों का शोर मच गया। भाई नेक निकालते हैं या अब्बू को बुलाएं? नाइमा ने फिर से धमकाया, मगर वो मुतमईन खड़ा था। किस बात का नेक, बल्कि जगह टैक्स। भाभी नहीं देखनी? गालिब ने जैसे इसे ललचाया। 1000 दफ़ा का देखा हुआ मुँह है, आज ना देखा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोला। उसे यकीन था कि अंदर मौजूद तंजीम तक की आवाज़ें बखूबी जा रही होगी। बहुत बुरी बात है। नाइमा ने तनबीही नज़रों से इसे देखा तो उसे रुपये निकालते ही बनी। ये अच्छी महसूल चुटकी लगा रखी है तुम लोगों ने, वो बड़बड़ाता रहा। लो, और मेरा हिस्सा? गालिब ने इत्मीनान से कहा तो अयान ने इसकी पुश्त पर एक धमुका जड़ दिया। काफ़ी है या और दूँ? वो बिलबिला उठा। बस जनाब, पहले ही मेरे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा मेरे हिस्से आ गया है। अयान ने इसकी अदाकारी पर बमुश्किल मुस्कुराहट ज़बाई। चलो फिर शक्ल गुम करो तुम चारों, बल्कि जाके आज की कमाई बांटो। इनके जाने के बाद अयान ने गहरी सांस भरी। तो अब तुम्हारी बारी है तंजीन रज़ा, तुमसे तो बहुत अच्छी तरह निपटना है मैंने। उसने लम्हा भर को अपने महसूसात को टटोला तो इनमें एक हल्का सा स्पॉटपन पाया। कोई गम, टेंशन, कोई परेशानी नहीं। तो गोया तुम्हारा साथ मुझे नागवार नहीं है। वो अपनी बदलती कैफियत पर खुद ही महसूस होकर हंस दिया। नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोलकर वो अंदर ही जाना ही चाहता था, मगर ये क्या। उसने 2-3 बार नॉब घुमाई, दरवाज़ा लॉक था। उसने मुसलसल नॉब को घुमाया, मगर बेसुध। अभी वो चारों अंदर ही से निकल के गए थे तो दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया। अयान के जहन में झमाका सा हुआ। तंजीन रज़ा, वो तो अपने तई आज की रात इसे सीधा करने वाला था, और फिर वो सवा शेर बन गई थी। अयान ने खनकारते हुए दरवाज़ा खटखटाया। जवाब नदारत। 2-3-4 बार। अब इसे गुस्सा आने लगा। ज़ोर से खटखटा भी नहीं सकता था, किसी के मतवज्जा हो जाने का डर था। दूल्हे मियाँ को कमरे से बाहर कसम परसी की हालत में देखकर घर में मौजूद मेहमान जो बातें बनाते, इनका ख्याल ही अयान को लर्जा गया। दरवाज़ा खोलो तंजीन, उसने गुस्से में आकर दबे लहजे में कहा, मगर वो तो जैसे अफीम खाकर सो रही थी। वो इसके चारों तबक रोशन करने की सोच रहा था। जवाबन इसने छक्के छुड़ा दिए थे। पछताओगी तुम तंजीन, देख लेना। वो बकता जगता कितनी ही देर वहीं टहलता रहा, मगर दूसरी तरफ कोई असर न पाकर गुस्से से उबलता हुआ सामने कमरे का दरवाज़ा खोलकर घुस गया। देख लेना मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा तंजीन रज़ा।
بےعزتی اور ہار کے احساس سے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنزین رضا سے بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ کسی کو پتہ چل جانے کا خوف اتنا شدید تھا کہ صبح سویرے ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل، حواس گم، قدم کہیں تو خود کہیں، نوب گھمائی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے اعصاب پر تھوڑا سا سکون وارد ہوا۔ کمرے میں لائٹ بلب روشن تھا۔ ایان نے قدرے آنکھیں میچ کر بستر کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ کہیں فرار تو وہ وہیں کھڑا ہونک سا اندازے لگانے لگا۔ تبھی ایک سائیڈ پر اسے جائے نماز بچھائے دیکھ کر وہ اپنے خیال پر لا حول پڑھتا، قدرے اطمینان کی سانس لیتا بستر کی طرف بڑھا، دھڑام سے بستر پر گرا۔ ابھی ذرا فارغ ہو لے پھر پوچھتا ہوں اس سے۔ بستر کی بادشاہی پاتے ہی اس کے اندر کا انا پسند مرد پھر سے جاگ اٹھا۔ غصے کی اہمیت اپنی جگہ، مگر جگ رات منانے کی وجہ سے نیند نے ایسا غلبہ پایا کہ وہ منٹوں میں ہی اتنا غافل ہو گیا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ کر فارغ ہوئی۔ ایان کی آمد سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور اس کی مخالف سائیڈ پر نیچے کارپٹ پر دراز ہو کر کشن سر کے نیچے رکھ لیا۔ انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے وہ اپنے ذہن کو پراگندہ سوچوں سے محفوظ رکھنے کی سعی کرتی اپنا دھیان خدا کی طرف لگائے ہوئے تھی۔ کسی کے بری طرح جھنجھوڑنے اور زور زور سے بولنے کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کیا تو وہ آنکھیں بمشکل کھول پایا۔ یہ میں ہوں، میں غالب۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ لہراتا جیسے کسی پاگل دیوانے کو باور کرا رہا تھا۔ کون؟ وہ نیند کی زد میں تھا۔ ہاں ہاں، غالب نے گہری سانس بھری۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے غالب؟ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ کیا ہے صبح صبح نحوست پھیلانے کیوں چلے آئے ہو؟ ایان نے جمائی روکتے ہوئے اسے گھورنے کی کوشش کی۔ صبح؟ غالب نے جی بھر کے آنکھیں پھیلائیں، پھر اپنی گھڑی کلائی پر بندھی گھڑی اس کی آنکھوں کے سامنے نچائی۔ 11:30 دوپہر سر پر کھڑی ہے بچے۔ ایان کو جھٹکا لگا۔ ساتھ ہی گزری رات پورے سیاق و سباق کے ساتھ ذہن میں روشن لہرا گئی اور وہ بے اختیار ہی اٹھ بیٹھا۔ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ صرف تو ہی پوستی بنا ہے، تنزین نیچے سب کے ساتھ ہے۔ غالب نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی۔ ایان کو ابو جی کا خیال آیا۔ ناشتے پر میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ آخر کو دولہے کا ولیمہ تھا، اتنا پروٹوکول تو آج ملنا ہی چاہیے تھا، وگرنہ ابو جی تو اسے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلاتے تھے۔ نہ، غالب نے مزے سے کہتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ تایا جان نے کہا تھا کہ 10 بجے تک جو بھی ناشتے کی میز پر موجود ہوا، ناشتہ صرف اسی کو ملے گا، تم تو اب اپنا ولیمہ ہی کھانا۔ ایان کو جھٹکا لگا۔ بکواس مت کرو، دولہے میاں چل کر دیکھ لینا۔ غالب نے بھی اسی کا انداز اپنایا تھا اور واقعی سب ناشتے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس نے شکایتی نظروں سے امی کی طرف دیکھا اور فرحین آپی سے سلام دعا میں مصروف ہو گیا۔ وہ تنزین کا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ دولہا تو جیسے فالتو ہوتا ہے نا، اس نے خفگی سے سوچا تھا۔ میں تو کہہ رہی تھی ایان کا انتظار کر لیں، مگر پھپھا جان کا آرڈر تھا بھائی۔ فرحین آپی ہنس رہی تھی۔ نائمہ بھائی کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ امی نے آواز لگائی تو وہ ناراضگی سے بولا، رہنے دے، ٹائم ہی کتنا رہ گیا، ولیمے کا ڈنر ہی کر لوں گا۔ بالکل ٹھیک سزا چنی ہے تم نے اپنے لیے۔ ابو جی ہمیشہ نازک وقت پر ہی برآمد ہوتے تھے۔ آدمی کو کم از کم اپنی شادی پہ تو پروٹوکول ملنا ہی چاہیے۔ اچھا جاؤ پھر جا کے ناشتہ کر لو۔ وہ مسکرا دیے تھے۔ بھائی ادھر لاؤنج میں آ جائیں، یہاں والے سب تو ناشتہ کر چکے ہیں۔ نائمہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اطلاع کہا تو وہ ابو جی کی حوصلہ افزائی سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے اٹھایا۔ حالانکہ یوں اکیلے میں ناشتہ کرنے کی اس کی بالکل بھی چاہت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سینٹر ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ پرتکلف سا ناشتہ دیکھ کر اس کی غصے سے سوئی ہوئی بھوک جاگنے لگی۔ چلو تم ہی میرا ساتھ دے دو۔ اس کا موڈ قدرے خوشگوار ہوا تو نائمہ نے شوخی سے کہا، میں کیوں، ساتھ دینے والی ساتھ دیں گے، کل جنہیں آپ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس کا اشارہ پا کر ایان بے ساختہ پلٹا تو چند لمحوں کے لیے ٹھٹک ہی گیا۔ موف کلر کے ایمبرائڈرڈ شفون کے کپڑوں میں ملبوس ہلکی سی جویلری کے ساتھ نئی نویلی ہی لگ رہی تھی۔ ایان نے اسے کبھی بھی میک اپ میں نہیں دیکھا تھا اور وہ اب ہلکے سے میک اپ میں تھی۔ اسے یوں ساخت و جامت پا کر نائمہ شرارت سے کھنکاری تو وہ ایک دم حواس میں لوٹا۔ مجھے تو ویسے بھی بھوک نہیں ہے، میں تو سوچا شاید تم نے ناشتہ کرنا ہو۔ ماتھے پر بل ڈال کر اس نے نائمہ سے کہا۔ گزشتہ شب کی بے عزتی کا احساس تنزین کو دیکھتے ہی عود آیا تھا۔ نہ جی، ہم میں اتنی وفا کہاں، جن کو احساس ہے وہی آپ کے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ نائمہ جوش سے نائمہ پرجوش تھی، بے حد و حساب من پسند کزن، من چاہتی بھابھی بن گئی تھی۔
اس کے انداز کی شوخی سے یہ بات واضح ہو رہی تھی۔ احساس۔ وہ نتنے پھلا کر کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ تنزین نے نہایت اعتماد کے ساتھ ٹیبل پر چائے لگائی۔ تم بھی ساتھ دو نا، وہ اب نائمہ سے کہہ رہی تھی، مگر وہ چونکہ ناشتہ کر چکی تھی اس لیے کانوں کو ہاتھ لگاتی فرار ہوئی اور اپنے پیچھے لاؤنج میں اجنبیت بھری خاموشی چھوڑ گئی۔ چند لمحے ہاتھ روکے شاید تنزین نے اس کے ناشتہ شروع کرنے کا انتظار کیا تھا، مگر وہ اکڑ کر بیٹھ رہا تو اس نے آرام سے اپنی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگی، اور اب وہ مزیدار ناشتہ کر رہی تھی۔ گرما گرم حلوہ پوڑی، چنے کا سالن، بھاپ اڑاتی چائے۔ ایان کا معدہ دہائیاں دینے لگا، مگر ابھی تو پہلے حساب کتاب ہونا تھا۔ رات کیا بدتمیزی کی تھی تم نے؟ تنزین کی لاپرواہی اور بے اعتنائی نے دھیرے دھیرے اس کے غصے کو پھر سے جگانا شروع کر دیا۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھر کے مگ ٹیبل پر رکھا اور بڑے مصروف انداز میں بولی، بدتمیزی والی اس میں کیا بات ہے؟ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ تھا۔ ایان تل ملایا تو اس نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ میرا کمرہ ہے، سمجھی؟ اور اب میرا بھی، وہ اس اطمینان سے بولی، اور اس کا یہی اطمینان اسے بے اطمینان کر رہا تھا۔ جہاں ہی آ جائے وہاں حق یکساں ہوتا ہے۔ شاید تمہارے علم میں یہ بات نہیں، ایان نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ تنزین نے براہ راست پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت لگ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تھی ہی خوبصورت۔ شاید ایان نے ہی اسے اس نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شٹ اپ تانی، زندگی کو افسانہ مت بناؤ۔ وہ اندر سے کمزور پڑا تو لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا۔ تانی؟ تنزین رضا۔ اس نے قطعیت سے تصحیح کی تو نوالہ منہ کی طرف لے جانے والا اس کا ہاتھ ایان نے تھام لیا۔ ہاں تانی، بلکہ تنزین ایان، ایان نے اطمینان سے کہا اور پھر اس کے ہاتھ سے نوالہ منہ میں لے لیا۔ تنزین نے تل ملا کر ہاتھ کھینچا۔ بدتمیزی مت کرو، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا؟ ایان نے ایک اور باؤنسر مارا۔ تنزین کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ اتنی واضح بات پر ناسمجھی کا تاثر کیسے دیتی؟ خوش فہمیوں کے محل کھڑے مت کرو۔ وہ سرد مہری کا کھول اوڑھتے ہوئے بولی تو ایان نے یک لخت موڈ بدلا۔ خوش فہمی کیا، صحیح فہمی ہے۔ دیکھ لو کس حیثیت سے میرے سامنے بیٹھی ہو۔ وہ اب اپنے لیے ناشتہ نکال رہا تھا۔ تنزین سے کچھ کھانا مشکل ہونے لگا۔ یہ تانا کتنی کوشش کی تھی اس تانے سے بچنے کی، مگر ابو کے ڈر سے زیادہ امی کی التجائیں رنگ لائیں اور کچھ پھپھو کا خیال، ورنہ وہ کبھی بھی ایان کے لیے ہاں نہ کرتی۔ وقت آنے پر سب کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی، وہ اسی کے انداز میں بولی، مگر ایان کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ دیکھ کر جھنجھلائی۔ پلیٹ یوں ہی چھوڑ کر اپنا چائے کا مگ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ ایان سر ہلاتا کچھ سوچتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب بہت بھرپور انداز میں منعقد کی گئی۔ ایان کے کہکوں نے جہاں مسلسل تنزین کا دل جلایا، وہیں لوگوں کے اس یقین پر بھی مہر ثبت کر دی کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو تھے۔ مجبوراً اسے بھی مسکراہٹ چپکائے رکھنی پڑی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ کس قدر مصنوعی تھا سب کچھ۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی اپنا زیور ایک ایک کر کے نوچتی، شدید بیزاری کے حساب میں تھی۔ جب ایان اندر آیا، آف وائٹ کرنڈی کے امبرائڈرڈ کرتا شلوار میں اس کی اونچی لمبی ہائٹ واضح ہو رہی تھی۔ تنزین نے اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ آ کر بیڈ پر دھڑام سے گرا اور ٹانگیں نیچی لٹکائے آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ بہت تھک گیا آج تو، وہ یوں بولا جیسے اس سے بہت دوستانہ روابط ہوں۔ تنزین ناگواری سے اسے دیکھنے کے بعد اپنا لہنگا سمیٹ کر نیچے اترنے لگی تو ایان نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہے یہ خواہ مخواہ کی ناراضگی؟ کب تک چلنے والی ہے؟ تنزین کی آنکھوں میں ناگواری تھی اور لہجے میں بھی۔ یہ خواہ مخواہ کی ناراضگی نہیں، بلکہ اس کی بہت مضبوط وجہ ہے ایان مصطفیٰ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اٹھ کے بیٹھا تو وہ دونوں مقابل آ گئے۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ وجہ تمہارے لیے بہت معنی رکھتی ہے؟ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تم نے آج سارا وقت شاید کان بند رکھے ہیں۔ ہاں، مگر آنکھیں سارا وقت کھلی تھی، تمہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ تم خوبصورت لگ رہی ہو۔ بات کرتے کرتے مسکرا کر ایان نے دفتن انگشت شہادت سے اس کے پرخم ہونٹوں کو چھوا تو اسے جیسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ برا فروختہ سی ہو کر اٹھنے لگی، مگر ایان پر لمحوں کا جادو سر چڑھنے لگا، اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایان کے ہاتھ میں اس کی کتنی ہی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹیں۔ اس پر یہ اچانک قربت تنزین کا دل وحشت زدہ ہونے لگا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی سعی کی۔ ایان کے انداز میں اسے بہت اجنبیت محسوس ہو رہی تھی، بلکہ شاید اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ 3-4 شادیاں کیسے کرا لیتے ہیں، میں تو ایک ہی کرا کے تھک گیا ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ تنزین نے اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخساروں پر محسوس کی۔
دل کی دھڑکن معمول سے ہٹی تو سانسوں میں بھی بے ترتیبی آنے لگی۔ وحشت زدہ ہرنی کی طرح وہ بتکی تھی۔ مجھے چھوڑ دو ایان، میں مشل سکندر نہیں ہوں۔ شعلہ بار لب و لہجہ تو نہیں، البتہ اس کے الفاظ نے ایان کو ضرور ٹھٹکایا۔ گھور کر اسے دیکھا اور چبا چبا کر بولا، میں بھی عبید نہیں ہوں جس پر تم یوں پابندیاں لگاتی پھر رہی ہو۔ تنزین نے لب دانتوں تلے کچلا، مجھے چھوڑ دو۔ لو، چھوڑ دیا۔ ایان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑے بیڈ پر گر گئے۔ ایان نے ہاتھ چھوڑ تو دیا مگر فی الوقت وہ خود میں الجھ اٹھنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ یہ وہی ہے جو تم شادی کے بعد چاہتی تھی؟ ایان نے جیسے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ تم سے تو نہیں چاہا تھا۔ تنزین کی زبان پھسلی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی اور بے ساختہ ایان کی طرف دیکھا۔ اس قدر فضول جملہ کہیں تپڑ ہی نہ مار دے۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ چاہا تو میں نے بھی تمہیں نہیں تھا، مگر خدا کے لکھے کو مٹانے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ وہ شاید اسے جتا رہا تھا کہ وہ مشل سکندر کو چاہتا تھا، مگر قسمت میں وہ لکھی گئی۔ مجبوراً ہی صحیح وہ فوراً اٹھ گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے تانی، تم زندگی کو کھیل مت بناؤ۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دو بدو بولی، کھیل تو کھیلا جا چکا ہے ایان، اب تو فقط ہار جیت کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ہار جاؤ گی؟ وہ مسکرایا، کبھی نہیں۔ اس نے سختی سے کہا، چلو دونوں اپنے ہنر آزما لیتے ہیں، تم اپنے تیر آزماؤ، ہم جگر آزما لیتے ہیں۔ ایان نے گویا چیلنج کیا تھا۔ وہ تنفر سے پلٹ گئی۔ ایان گہری سانس بھرتا پیچھے کو گر گیا۔ ان کی شادی کے ایک ہفتے بعد ہی رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا اور سحری کے وقت اٹھنا ایان صاحب کے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ نائمہ کو تو اسے اٹھانے میں دانتوں پسینہ آ جاتا تھا۔ اب کی بار یہ ڈیوٹی خود بخود تنزین کو شفٹ کر دی گئی۔ کتنی بار کہا اس نالائق کو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد ہی پڑھ لیا کرے، مگر ہر بار اس کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ابو جی نے تبصرہ کیا، کیا کرتے ہیں اب تو اس طرح کے القابات نہ دیا کریں، شادی شدہ ہو گیا ہے۔ امی نے آہستہ سے کہا تو اسے اٹھانے کے لیے بادلے ناخواستہ جاتی تنزین کو ہنسی آئی۔ تو گویا جناب معتبر ہو گئے ہیں۔ اس کے پاس جا کر تنزین کو سمجھ نہ آئی کہ اسے کیسے جگائے۔ وہ تو ویسے ہی سست نیند ہوتا تھا، اب رات کو 12 بجے تک ٹاک شو دیکھنے کے بعد 3 بجے سحری کے لیے اٹھنا تو اس کے لیے مشکل ہی تھا۔ بہت سوچ کر تنزین نے لائٹ آن کر دی، مگر وہ یوں ہی آنکھیں موندے لیٹا رہا، بازو پر بیڈ سے لٹکائے ہوئے تھا۔ اوندھا لیٹا بازو بیڈ سے لٹکائے ہوئے تھا۔ تنزین کا دل چاہا اسے یوں ہی سویا رہنے دے، اچھا ہے ذرا پھپھا اسے درست کرے، مگر پھر رمضان کے مہینے کا خیال کر کے اس شیطانی کارروائی کو مؤخر کرنا ہی بہتر خیال کیا۔ اٹھ جاؤ، 3:45 بج چکے ہیں، 4:15 تک سحری کا وقت ہے۔ دور سے ہی بآواز بلند سے مطلع کیا، مگر بے سود۔ وہ تھوڑا آگے ہوئی اور دوبارہ یہی اعلان نشر کیا، لیکن وہ شاید پورا استبل بیچ کے سویا تھا۔ مجبوراً تنزین نے ناگواری سے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑنا چاہا، تبھی اس کا پاؤں ایان کے ہاتھ کی گرفت میں آیا۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ نیند سے بوجھل دھیما سا لب و لہجہ تنزین کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا۔ اس اچانک گرفت نے اس کا دل اچھال دیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا پاؤں پیچھے کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے بے رخی سے بولی، اٹھ جاؤ اگر روزہ رکھنا ہے، ورنہ پھپھا جی خود آنے والے ہیں۔ باطل سے ڈرنے والے اے ہاسماں نہیں ہیں ہم۔ اس نے پھر شعر پڑھنا چاہا تو تنزین نے اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہا، مسخریاں بعد کے وقت کے لیے اٹھا رکھو، ورنہ پانی پی کر روزہ رکھنا پڑے گا اور میں نوکر نہیں لگی جو دوبارہ سے 12 اٹھانے آؤں۔ کر کے منتیں تیری چاہت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ آنکھیں موندے وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ وہ تلملاتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ ایک سے ایک طریقہ ہوتا ہے میاں کو جگانے کا، تم تو بہت نالائق ہو، بھلا کچھ نیند بھگانے کا سامان کرتی۔ شرارت سے بھرا انداز تنزین کو سلگا گیا، تم میرے میاں نہیں ہو۔ وہ بل کھا کر پلٹی۔ ایان ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا، چلو تم ہسبینڈ، ہنی، سویٹ ہارٹ کچھ بھی کہہ لو۔ تنزین نے دانت کچکچائے، پھر غصے سے بولی، تم سے کچھ بھی کہنا فضول ہے، تم کہہ کے تو دیکھو، چاہو تو اظہار محبت کر لو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے پیچھے اس کی دل جلانے والی ہانک لگائی۔ وہ پاؤں پٹکتی واپس آئی تھی، مگر دل ہی دل میں اسے دوبارہ کبھی نہ جگانے کا تہیہ کر چکی تھی، اور یہ بھی شکر تھا کہ اگلے 5 منٹ میں وہ جمائیاں لیتا وہاں موجود تھا، وگرنہ شاید پھپھا جی پھر اسی کی دوڑ لگواتے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی بھرپور برکتوں اور خوشیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ سب ٹھیک تھا، مگر تنزین کا دل وحشت زدہ تھا۔ کوئی خوشی، کوئی طمانینت
محسوس ہی نہ ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اس کے سجدے طویل ہونے لگے۔ ایان کے کسی دوست کے ہاں سے افطار پارٹی کی دعوت آئی تو وہ اس کے سر ہو گیا۔ دیکھو، مجھے تنگ مت کرو، میں نہیں جا رہی، وہ اپنی جگہ تکیہ اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے قطعیت سے بولی تو ایان نے تنبیہی انداز میں کہا، دھیان سے، مجھ پر یہ نہ ہو دورانی والا روب نہ جھاڑو، مجھ پر تھانے دارنی والا روب نہ جھاڑا کرو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر کریم کی شیشی کھولنے لگی اور پھر طنزیہ انداز میں بولی، شاید تم بھولنے لگے ہو کہ میں تم سے کتنے سال بڑی ہوں۔ ایان ان گزرے چند دنوں میں کوئی 95 مرتبہ اس کے منہ سے یہ طعنہ سن چکا تھا۔ اسے خفیف سا گھور کر آگے بڑھا اور اس کے شانے پر ہاتھ جماتے ہوئے آئینے میں اپنے سامنے کیا۔ اب بتاؤ، کتنی بڑی ہو تم مجھ سے؟ اس کے اس قدر غیر متوقع انداز نے لمحہ بھر کو اسے گڑبڑا دیا تھا۔ برا فروختہ ہو کر آئینے میں اسے دیکھا۔ اپنے اونچے لمبے قد کے ساتھ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کریم نیچے رکھتے ہوئے تنزین نے اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکنا چاہا۔ فضول باتیں مت کرو۔ نہیں، آج بتا ہی دو، کون بڑا لگتا ہے ہم دونوں میں سے؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ وہ واقعی اپنے متناسب سراپے اور قد و قامت کی وجہ سے اس کے سامنے گڑیا سی دکھتی تھی، لیکن تنزین کے دل میں بے یقینی کی لہر سی ابھری۔ اس نے ناگواری سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ایان نے وہی ہاتھ اس کے شانوں سے ہٹا کر اس کے گرد حصار بناتے ہوئے تھوڑی اس کے شانے پر ٹکا دی۔ ایک سنسناہٹ سی تنزین کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ ایان، بدتمیزی مت کرو۔ اس کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز کانپ سی گئی اور وہ زندگی سے بھرپور انداز میں ہنسا۔ پھر آئینے میں اس کو دیکھتے ہوئے اس کے کان میں بولا، یہ محبت ہے بیوی صاحبہ، محبت۔ تنزین کا منہ کڑوا ہونے لگا۔ محبت یا مجبوری ہے؟ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اس کی گرفت توڑی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجبوری کیسی؟ شادی کی ہے تم سے اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ۔ کون سا میری کنپٹی پر کس نے پسٹل رکھ کر یہ فیصلہ کرایا ہے؟ تنزین نے لب کھینچ لی جیسے کسی بات کا گلا گھونٹا ہو۔ ہاتھ چھوڑو میرا، سختی سے کہا۔ نہیں چھوڑتا۔ اس کا بڑی آپا والا انداز ایان اسے ستانے پر مجبور کرتا تھا۔ ایان، وہ قدرے غصے سے چیخی۔ جی میری جان۔ ایان کے لبوں پر بہت شراکتی مسکراہٹ تھی۔ اس کا دل جل کے کباب ہونے لگا۔ ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچا کے پورے گھر کو بلا لوں گی۔ اس کی دھمکی پر ایان نے بے اختیار کہکا لگایا تھا۔ گھر والے نہ ہوئے پولیس کی نفری ہو گئی، آدھی تھانے دارنی تو تم خود ہو، وہ ہنسی روکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تنزین کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں اس کی مضبوط گرفت میں چڑمڑا کر رہ گیا۔ میرے ساتھ کی ڈرامے بازیاں مت کرو، ہاتھ چھوڑو میرا، تکلیف ضبط کرتے ہوئے وہ غصے سے بولی تو ایان نے دلچسپی سے اس کے نازک مگر پھڑکتے روپ کو دیکھا۔ ننھی سی جان میں اتنا غصہ چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ پہلے تو میرے ساتھ ایک جان ہو کے رہتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ہاتھ چھوڑتے ہو یا میں چیخنا شروع کروں؟ اس کی دھمکی پر ایان کو پھر سے ہنسی آنے لگی۔ چلو اکٹھے چیختے ہیں، 1 2، وہ اطمینان سے کہتا تنزین کا ضبط آزما گیا۔ میری زندگی تو برباد کر دی، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ سیخ پا ہونے لگی۔ یہ تو تمہاری بے وقوفی ہے جو تم ایسا سوچتی ہو، اور جہاں تک چاہنے کی بات ہے، نرمی سے کہتے ہوئے ایان نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچا تو وہ پھولوں کی لچکیلی ڈال کی مانند اس کے حصار میں آ گئی۔ تو مجھے تمہاری چاہت کی چاہ ہے، میں تمہیں تمہاری پوری رضامندی سے پانا چاہتا ہوں۔ اس کے سیاہ بالوں کو چھوتا وہ بے اختیار بول رہا تھا جس کا شاید اسے خود بھی ادراک نہ تھا، اور ادھر وہ زلزلوں کی زد میں تھی۔ تحیر، بے یقینی، حیا، اس سب جذبات نے جیسے اسے منجمد سا کر کے کوئی بھرپور رد عمل ظاہر نہ کرنے دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی تم سے مجھے یہ کہنا پڑے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر ہلکے سے ہنسا، پھر اسے سامنے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھے دھیمے مگر جذب سے بھرپور انداز میں بولا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے الفاظ نے پتہ نہیں تنزین پر کیسا اثر کیا، اسے جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ افطار پارٹی پر جاؤں؟ اوکے، اب مجھے چھوڑ دو، اس کے لیے تمہیں اتنی لفاظی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولی تو ایان نے اپنے اتنے خوبصورت اظہار کے جواب میں اس کے بیزار سے انداز کو بے یقینی سے دیکھا۔ تانی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں زندگی کو خواہ اتنا مشکل بنانے پر تل گئی ہو؟ زندگی کو تم نے مشکل بنایا ہے، میں نے نہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا، پھر تلخی سے بولی، تم نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت مجھ سے شادی کر لی، ورنہ میں نے تو کبھی تم سے شادی کرنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ تو یہ طے تھا کہ اس تک آنے تک تنزین رضا بہت بدل چکی تھی۔ وہ پہلے والی تنزین نہ رہی تھی جو ایان کو بھی اپنی سہیلی کہہ کر ہنسا کرتی تھی۔ تو شاید یہ عبید کو پسند کرنے لگی تھی۔ ایان کو کسی سوچ نے ڈنک مارا تو اس کے دل میں ایک خالی پن سا اترنے لگا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے تنزین کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ شکر کا کلمہ پڑھتی تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر ایان سوچ کی اتھاہ گہرائیوں میں چھوڑ گئی۔
अगले रोज़ नाइमा ने पहले से ही इसके कपड़े तैयार करके रख दिए। अयान को भी जल्दी से ऑफिस से जल्दी आ जाना था। अम्मी के बार बार कहने पर वो तैयार होने को उठ ही गई। वो तैयार हो चुकी। अयान के ऑफिस से लौटने का टाइम हो गया मगर वो नहीं आया। फ़ोन करो तो पता चले कहाँ रह गया। इफ्तार पार्टी पर नहीं जाना। अम्मी का दिल खदशात की आमाज का बनने लगा। नाइमा ने फ़ौरन इसका नंबर मिलाया। बेल तो मुसलसल जा रही है मगर भाई कॉल अटेंड नहीं कर रहे। उसने इतला दी। बिज़ी होगा, तंजीन ने आहिस्तगी से कहा, और फिर इफ्तार का टाइम भी करीब आ गया। अब्बू जी का गुस्सा सवा नेज़े पर था। नालायक गधा, ना कोई खबर ना खैर ना खबर। मोबाइल के सिर्फ शो मारने के लिए रखा है, आ लेने दो इसे ज़रा। अल्लाह खैर करे। गुस्सा अपनी जगह मगर अब तंजीन का दिल भी होने लगा। ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो वो कभी ना करता था। भाई का मैसेज आया, वो अपने किसी दोस्त की तरफ चले गए हैं, खाना वहीं खाएंगे। नाइमा अपना मोबाइल लिए चली आई। एकदम से खामोशी से छा गई। तंजीन को अपनी तैयारी ऑकवर्ड सी लगी। वो खामोशी से कपड़े बदलने चली गई। हकीकतन इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। तो अब यूं बदला लोगे? वो ईशा के वक्त लौटा। अब्बू जी तो बैठे इसी के इंतज़ार में थे। वो झाड़ पिलाई के कमरे में बैठी तंजीन का दिल भी हौल गया। वो कमरे में आया तो बिल्कुल खामोश था। बेड पर बैठकर बूट उतारने लगा। तंजीन इसे घूर रही थी। वो उठा और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर तब्दील करने वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर वो बावजू बाहर आया। ये क्या तरीका है तुम्हारा? अगर तुम मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते तो मुझे तैयार होने का क्यों कहा था? वो रह नहीं सकी। तोली से मुंह खुश करते वो बेतासुर लहजे में बोला, तुम नहीं जाना चाहती थी इसलिए मैं खुद चला गया। ये बात तुम मुझे बता भी सकते थे। अब पता चल गई ना? वो सर्द लहजे में बोलता इसे हैरान कर गया। मुझे तो तमाशा बना दिया ना तुमने। वो संभलते हुए गुस्से से बोली, तमाशा तो तुम खुद अपना बना रही हो, बल्कि मेरा भी। उसके लहजे में तलखी उतरने लगी थी। मुझ पर इल्ज़ाम तराशी मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि। वो तेज़ लहजे में कहने लगी कि अयान इसकी बात काट कर सर्द मोहरी से बोला कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों क्यों तंजीन, क्यों? इसलिए कि तुम ऊपर से तो बैत से चिढ़ती थी रही मगर अंदर से इसके लिए नरम जज्बा भी रखती थी। ये मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। वो मुतहय्यर बल्कि गूंग सी खड़ी इसकी लन तरानियाँ सुन रही थी। वो रुका नहीं। नमाज का वक्त तंग हो रहा था। वो कमरे से निकल गया। तंजीन बेड पर गिर सी गई। इनकी खामोशी और सर्द मोहरी घर वालों के लिए भी उलझन का बाइस थी। जिनकी बात एक दूसरे के तस्करे के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी, अब यूं बेगानों की तरह रह रहे थे। रोज़े की वजह से अम्मी की अयान की परसिश का टाइम नहीं मिल रहा था। तरावी पढ़ने के बाद इन्हें नींद आ जाती थी और वो इसके मस्जिद से लौटने से पहले ही सो जाती। इस तरह ये मामला यूं ही चलता रहा। आखिरी अशरा चल रहा था। शब कदर की रातें आ गई। तंजीन के सजदे और दुआएं लंबी होने लगी। अयान कमरे में आया तो वो गैर इरादी तौर पर रोज़ाना की तरह इस कोने की तरफ देखा जहाँ वो चाय नमाज बिछाए नमाज पढ़ा करती थी। इसे बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाए आंसू बहाते देखकर वो ठिठक सा गया। जाने इतने खुशो खुजू से वो क्या मांग रही थी। वो चलता हुआ बेड पर आ लेटा और आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद चूड़ियों की खनक सुनाई दी तो इसे पता चल गया कि वो भी फारिग हो चुकी है। फिर वो अपनी तरफ आकर बैठी तो अयान ने किसी सोच पर पहुंचते हुए आंखें खोल दी। अगर तुम अबैद से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी खातिर इससे बात करने को तैयार हूँ। तंजीन को ऐसा लगा जैसे इसके आसपास बम फटा हो। झटका खाकर इसे देखा और नसुरख आंखें इस पर जमाए। वो बिल्कुल संजीदा था और मुज़मिल भी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ तानी, और इससे पहले कि मैं खुदगर्ज बनकर सिर्फ अपने मुतल्लिक सोचने लगूँ, मैं तुम्हारी मर्ज़ी का फ़ैसला करना चाहता हूँ। बस। वो यकलख चीख उठी थी। बस करो अपनी फजूल गुफ्तगू। मेरी मर्ज़ी क्या है? कि तुम्हारे दिलो जहन का फ़ैसला है। पहले ही कहा था मैंने कि इनकार कर दो। अब मुझ पर इल्ज़ाम ठहराकर मुझसे हमदर्दी जता रहे हो। तुम गलत समझ रही हो। अयान को गुस्सा आने लगा। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ अयान मुस्तफ़ा। तुम, वो रिंधी आवाज़ में बोली तो आंखों में आंसू की चमक भी थी, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये दोस्ती थी तुम्हारी? दोस्ती के परखचे तुमने उड़ाए हैं तानी। मुझसे शादी करना तो शायद तुम्हारे लिए दुनिया का घटिया तरीन काम साबित हुआ है। वो मुतासफाना अंदाज में बोला। तुम, इसकी वजह भी तुम हो। मुझे इल्ज़ाम मत दो, तुम अपना फ़ैसला सुनाओ, मैं तुम्हारी मर्ज़ी पर चलूँगा। वो किसी फ़ैसले पर पहुँचते हुए बोला तो तंजीन का जी चाहा कि वो ऊंची आवाज़ में रोए मगर बज़ाहिर मजबूत लहजे में बोली, तुम वो फ़ैसला करो जिसमें तुम्हारी खुशी है, मुझे मत देखो। अब इस निगाह में और कौन जचेगा? तंजीन रज़ा हुआ भर के रह गया। वो ईद की नमाज़ पढ़ के आया, अम्मी से मिला। नाइमा को ईदी दीन नहीं नज़र आई तो एक वो जिसकी दीद इसकी ख्वाहिश करते हुए इसे तंग करती रही थी, और आज ही तो अयान ने इसे फ़ैसला सुनाने वाला था। थोड़ी देर नाइमा के साथ कायब दिमागी के साथ बातचीत करने के बाद वो ऊपर चला आया। कमरे में दाखिल होते ही ठिठक सा गया। वो इसी के लाए हुए ईद के सूट में मलबूस मुकम्मल तैयार थी। ईद मुबारक।
ایان سنبھلا۔ جب وہ خوش اور مطمئن تھی تو وہ بھی کیوں کمزوری دکھاتا؟ عید مبارک۔ جواباً وہ بھی دھیمی سی آواز میں بولی اور ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں ٹھیک کرنے لگی۔ یہ تمہاری عیدی، پہلی اور آخری۔ وہ کئی نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہنسا، مگر تنزین نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ اگر میں جدائی کا فیصلہ کروں تو ہم سے منسلک لوگوں کا کیا ہوگا، یہ سوچا ہے تم نے؟ ایان نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے تھک کر پوچھا تو وہ رخ بدل گئی۔ یہ میرا نہیں تمہارا فیصلہ، یہ تو تمہیں فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، شادی کا بھی اور اب الگ ہونے کا بھی۔ یہ میرا نہیں تمہارا فیصلہ ہے تانی، میں تو بارہا تم سے اعتراف کر چکا ہوں۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، کیا مشل سے محبت کرتے کرتے تم مجھ سے محبت کرنے لگے تھے؟ وہ تو صرف ظاہری محبت تھی تانی، جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں اس کے لیے کبھی نہیں کیا۔ تم مجھ سے شادی پر راضی نہیں تھے۔ ایان کو اس کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ کیونکہ تم نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، میری شکل نہ دیکھنے کا کہا تھا، اور شاید تم عبید کو پسند بھی کرنے لگی تھی۔ جھوٹ، غلط ہے یہ سب۔ اگر میں عبید کو پسند کرتی تو تمہیں اس معاملے میں کودنے کی اجازت کبھی نہ ملتی۔ وہ شخص، اس کا ذہنی معیار مجھے کبھی بھی قابل قبول نہیں تھا۔ وہ شدت سے انکار کرتے ہوئے بولی تو ایان نے کہا، مانا کہ پہلے تمہیں غصہ تھا، مگر اب کیا؟ اب تو ہماری شادی ہو چکی ہے، پھر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اگر عبید بیچ میں نہیں ہے تو؟ تنزین نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ میں اگر اقرار نہ کرتا تو یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی، ایان نے یقین سے کہا۔ اس اقرار سے پہلے تم نے انکار ہی کیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں تم سے 1.5 سال بڑی ہوں۔ وہ بے اختیار بولی تو ایان حیران رہ گیا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ جس نے بھی، مجھے خود پتہ ہے تم اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر بھی یہ کڑوا گھونٹ تمہیں بھرنا پڑا، اس کے لیے معذرت۔ اب تم اپنا فیصلہ سنا سکتے ہو۔ وہ کترا سی گئی، آنسو پیتے ہوئے بولی تو ایان نے اس کے ہر تاثر کو بغور دیکھا۔ تو یہ وجہ تھی تنزین رضا کے بدلنے کی؟ میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چٹکی، اور یوں بن سنور کر میرے حواس پر مسلط ہو رہی ہو، اس کا کیا؟ ایان نے اسے شانوں سے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ متحیر رہ گئی۔ ایان دفتن سر اونچا کر کے ہنس دیا۔ میرے خدا، کس قدر بے وقوف ہیں ہم، لا یعنی اور بے بنیاد باتوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا اور تنزین پوری آنکھیں کھولے اس کے بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری فون کال اور برا بھلا کہنے کے بعد مجھے بھی تم پر بہت غصہ ہے، اس لیے جب امی نے مجھ سے شادی کے انکار کی وجہ پوچھی تو میرے ذہن میں ایک یہی وجہ آئی، کیونکہ تم میں اور تو کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ مگر تمہیں یہ کس نے بتایا؟ وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ نائمہ نے۔ اس کی زبان پھسل گئی۔ ایان نے گہری سانس بھری۔ مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا اس کی عقل مندی پر۔ تو؟ وہ سوالیہ انداز میں سے دیکھنے لگی۔ تو یہ کہ میں تو اس سے کتنی ہی بار محبت کا اظہار کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ میں تو تم سے کتنی ہی بار محبت کا اظہار کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو اتنے دنوں میں پہلی بار وہ اس کی کسی بات پر ہنسی۔ بے وقوف، کس قدر بے وقوف ہوں میں بھی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مجھے بہت غصہ تھا تم پر، یہ اعتراض کر کے مجھے ریجیکٹ کرتے تم۔ ریجیکٹ کیا کرنا؟ میں تو شکرانے کے نفل ادا کرتا اگر تمہارا یہ رویہ بھولن دیوی جیسا نہ ہوتا۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ میری آنکھوں میں دیکھو اور جان لو۔ وہ قدرے اس کی طرف جھکا۔ مگر میں ابھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں۔ وہ بات بدل کے، جھوٹ، ایان نے اعتماد سے کہا۔ کیسے؟ وہ مسکراہٹ چھپانے لگی۔ میرا لایا ہوا سوٹ پہنے تیار ہو کر میرا انتظار کر رہی ہو اور کہتی ہو کہ… ایان شرارت سے بولا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میری عیدی؟ ہاتھ آگے بڑھایا جو نائمہ نے بڑی محنت سے مہندی سے سجایا تھا۔ پورا ایان مصطفیٰ۔ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اعتماد سے مسکرا دی۔ وہ تو ہے ہی میرا، مگر میری عیدی تو الگ سے ہوگی۔ ہاں تو ٹھیک سے عید ملو اور عیدی لے لو۔ وہ آگے بڑھا تو وہ چھینک گئی۔ خبردار، عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا تو تنزین نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ اس کی اس شرمیلی ادا سے محظوظ ہو کہکا لگا بیٹھا۔ عید خوشی کا نام ہے اور خوشیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ چلو ذرا نائمہ بی بی سے تو پوچھے، جن کی عقل مندی نے ہمیں دوست سے دشمن بنا دیا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ مسکراتا ہوا باہر نکل آیا تو فضا میں تنزین کی مطمئن سی ہنسی بکھر گئی۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ آج کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔